وہ انٹرکام پر اگلے بندے سے مخاطب تھا۔ نور ہونک بنی وہاں کھڑی رہی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے انٹرکام رکھے اندر جا چکا تھا۔ نور صوفے پر ٹھہسی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فریش سا اپنے کل والے کپڑے پہنے کفلنگز بند کرتا باہر نکلا تھا۔ چہرہ ہنوز سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ ایک میڈ آ کر ٹیبل پر بازار سے منگوایا ناشتہ لگا گئی۔ حلوہ پوری اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ نور نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا مگر ناشتے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ اب فون میں مشغول تھا۔ اس نے فون رکھا اور نور کو حیرت سے دیکھا جو اب تک ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ تم کر لو بریک فاسٹ، مجھے بھوک نہیں ہے، ارکم نے کہا اور پھر سے فون کی جانب متوجہ ہو کر باہر نکل گیا۔ نور کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ تو کیا وہ اسے اتنی بری طریقے سے ناراض کر بیٹھی تھی؟ مگر اسے تو اس بات سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ خسکم جہاں پاک، مگر وہ اس قدر بے چین کیوں تھی؟ اس کی فکر میں کیوں دبلی ہوئے جا رہی تھی کہ اس نے اس سے ناراض ہو کر ناشتہ کرنے کی بھی توفیق نہیں کی تھی؟ وہ چند نوالے لے کر ہی بری طرح جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر لاؤنج میں پڑی، اپنی شال اوڑھ لی اور باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا فون پر بیزی تھا۔ نور مدینہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے فون رکھ کر اسی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نور مدینہ اپنے ہاتھ پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہی۔ ایک مرتبہ پھر ان کے بیچ ایک ناراضگی بھری خاموشی تھی۔ تمام راستے اس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی چودھری ولا کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ شاید اپنے آنے کی اطلاع پاکیزہ بیگم کو دے چکا تھا، تبھی وہ اس کے استقبال کو لان میں ہی کھڑی تھیں۔ وہ گاڑی سے نکل کر بھاگ کر ان تک آئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارکم بغیر ان کی جانب دیکھے اندر جا چکا تھا۔ پاکیزہ بیگم نے بیٹے کا اکھڑا اکھڑا انداز ملاحظہ کیا اور افسوس سے اپنا سر ہلا کر نور مدینہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ پاکیزہ بیگم اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ جب وہ ہلکی دستک دے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا، پاکیزہ بیگم نے سامنے بصائر کو دیکھا تو اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ پاکیزہ بیگم نے قرآن شریف غلاف میں لپیٹ کر دعا مانگی۔ بصائر ان سے قرآن شریف لے کر الماری میں رکھ آیا۔ اب وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا تھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماما، آپ نے ہم سے اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی؟ آپ شروع دن سے عشق خاتم کی ایک فعال کارکن تھیں، ان کا ایک اہم حصہ رہیں، اور یہ بات ایک سیکنڈ ڈیڈ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، پھر آپ نے ہم سے یہ حقیقت کیوں چھپائی؟ بصائر نے ان کے نورانی چہرے کی جانب دیکھتے شکوہ کن لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے گمراہی سے صراط مستقیم کی جانب قدم بڑھانے کی ہمت و حوصلہ عطا کیا گیا، نہیں تو بہت سی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ تمہارے بابا نے جینا حرام کیے رکھا مگر مجھے میرے ایمان سے متزلزل نہیں کر پائے۔ اب بھی ان کے اور ہمارے بیچ ایک سمجھوتے کے تحت ہی ایک معاہدے پر عمل پیرا ہیں، جس کے رہتے نہ ہم ان کی کارروائیوں میں دخل اندازی کر سکتے ہیں نہ وہ، مگر جن کا ایمان ہی کمزور ہو وہ اپنے معاہدے کا پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش نہیں کی، کئی غلیظ اور ناپاک ترین سازشیں رچا چکے ہیں ہمارے خلاف، مگر ماہپارہ کے ذریعے مجھے ان کی ہر ارادے کی خبر ہوتی رہی اور ہم خوش قسمتی سے بچ نکلتے رہے۔ پاکیزہ بیگم نے اسے تفصیلات بتائیں۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بصائر نے ناراضگی والا منہ بنایا۔ اب کیسے پتہ چل گیا میرے خطرناک پرنس کو؟ پاکیزہ بیگم مسکرائیں۔ اب آیت نے بتایا۔ اس نے آنکھیں موند کر ایک جذب کے عالم میں اس دشمن جاں کا نام لیا۔ پاکیزہ بیگم اس کی دیوانگی پر مسکرائیں۔ ماما، کل ارکم کا ریسیپشن آپ نے چودھری ولا کے لان میں کیوں ارینج کروایا، کسی بڑے ہوٹل میں کیوں نہیں؟ ارکم نے اپنی مرضی سے ہی کیا ہے ارینجمنٹ۔ اب پتہ نہیں کون سا خبث سوار ہوا ہے اس لڑکی کے سر پر۔ مجھے لگتا ہے نور مدینہ اور اس کے بیچ کچھ ہوا ہے، کوئی بڑا جھگڑا، اور اب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پایا، تبھی ایک دوسرے سے یوں کھچے کھچے سے ہیں۔ پاکیزہ بیگم نے ناگواری سے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آپ پریشان مت ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، ہمارا نکاح بھی اس دن ہی ہوگا نا؟ آپ نے بابا سے کنفرم کر لیا؟ سب کچھ طے ہو چکا ہے نا؟ بصائر بے چینی سے اٹھ کر بیٹھا تو پاکیزہ بیگم مسکرا دیں۔ بڑا الف مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ بڑا اتاولا ہو رہا ہے میرا بیٹا۔ پاکیزہ بیگم نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔
آپ کی سوچ سے بھی کئی زیادہ اس نے ان کی بات سے انکار نہیں کیا بلکہ بڑی شرافت سے قبول کیا تھا۔ تبھی دانتوں تلے لب دبا کر شرارت امیز لہجے میں بولا تو پاکیزہ بیگم ہنس دیں۔ دونوں ماں بیٹے دیر تک مستقبل کی سہانی پلاننگ میں مصروف رہے اور پاس کھڑی تقدیر ان کی اس پلاننگ پر مسکراتی رہی۔ امید کی آنکھیں صبح جلدی کھل گئی تھیں۔ ارزنش کے ہزار کوشش اور چاہنے کے باوجود امید کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اس کی کھٹر پٹر سے اس کی آنکھ نہ کھلے اتنا ہی وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور پھر وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر کچھ بھی بولے باہر چلا گیا۔ امید نے اپنا سارا وقت کوثر بیگم کے پاس گزارا۔ آج مدینہ کا ریسیپشن تھا اور اس نے امید کو فنکشن میں شامل ہونے کی خاص تاکید کی تھی۔ کوثر بیگم نے طبیعت خرابی کی وجہ سے جانے سے معذرت کی۔ دن کے 4 بج چکے تھے اور فنکشن شام کا تھا۔ کوثر بیگم بار بار اسے تیار ہونے کا بولتی رہیں تو وہ ناچار وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ 7واں ماہ شروع ہو چکا تھا اور طبیعت عجیب بوجھل سی رہنے لگی تھی اور ایسی حالت میں تیار ہونا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ فریش ہو کر باہر آئے، ڈریسنگ کھول کر دیکھا مگر مایوسی ہوئی کیونکہ ڈریسنگ میں تو کم از کم کوئی ایسا ڈریس نہیں تھا کہ وہ پہن کر فنکشن میں جا سکے، اس لیے منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر ارزنش خان اندر داخل ہوا تھا۔ امید کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس کو اس نے قریب آ کر امید کے پاس رکھا۔ میرا خیال ہے تمہارے پاس فنکشن کے لیے کوئی ڈھنگ کا ڈریس نہیں تھا تو میں آتے وقت یہ کھلی سی فراک لے آیا جس میں تم کمفرٹیبل محسوس کرو گی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آیت بھابھی جلدی آنے کا بول رہی تھیں۔ آیت کیسے ابھی بھابھی تو بنی نہیں وہ تمہاری وہ سنجیدگی سے بول کر اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ امید نے پہلو بدلا، حیرت در حیرت تھی وہ کیسے بنا کہے اس کی ضروریات سمجھنے اور انہیں پورا کرنے لگا تھا۔ کیسے امید ڈریسنگ روم میں گئی اور چینج کر کے آئی۔ کاپر کلر کا کامدار نیٹ کی شارٹ فراک تھی جس کے نیچے سمپل سا شرارہ تھا، دوپٹے پر بھی نفیس خوبصورت کام تھا۔ وہ تو بغیر تیار ہوئے بھی ڈریس میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر ہلکا سا میک اپ کیا، گھنے سیاہ چمکدار بال اوپر سے اسٹریٹ اور نیچے سے ہلکے سے کرل کر کے کمر پر کھلے چھوڑے۔ اب وہ اپنے جیولری باکس میں سے میچنگ جیولری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا مگر اگلا منظر دیکھ کر قدم وہیں تھم سے گئے۔ وہ مبہوت سا اس کا بھرا بھرا نازک خوبصورت وجود انتہائی انہماک سے دیکھے گیا۔ امید نے جب خود پر اس کی ایسی بے باک نگاہیں محسوس کیں تو اس کے ہاتھ کپ کپا گئے، پلکیں لرز گئیں۔ لو دیتی نگاہوں میں عجیب سی تپش تھی کہ امید کو اپنا وجود جلستا ہوا محسوس ہوا۔ امید نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا تو ارزنش اپنی بے اختیاری پر گڑبڑایا تھا، تیزی سے سر جھٹک کر آگے بڑھا، جانتا جو تھا کہ اس کی یہ محبت سے چور ہو کر کی گئی بے اختیاری بھی اس کا جرم اور تسلط گردانا جائے گی۔ ایک سرد سی سانس کھینچ کر اپنے بے قابو جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ٹاول رگڑ کر بال ڈرائی کرنے لگا۔ ڈرائر نہیں ہے امید نے کن آنکھوں سے سامنے کھڑے تیز کاپر کلر کے ڈنر سوٹ میں نکسک سے تیار اس شخص کو دیکھا۔ وہ اب اپنے بال برش کر رہا تھا۔ ارزنش اسے جیولری باکس میں سر دیے دیکھ کر بغیر اس کی جانب دیکھے اسے مخاطب ہوا تھا کہ ایک مرتبہ پھر نظروں کے بے اختیاری سے اپنی محبت کو رسوا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس شاپنگ بیگ میں اس ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری بھی ہے جسے شاید تم نے پوری طرح کھول کر دیکھا نہیں۔ امید نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب بیڈ پر بیٹھا اپنے شوز پہن رہا تھا۔ مجھے وہ شاپنگ بیگ پکڑا دیں۔ امید نے اس کی بے توجہی نوٹ کر کے خام خواہ دوبارہ لپسٹک لگاتے لاپرواہی سے کہا تو ارزنش خان نے حیرت سے آئینے میں اس کا خوبصورت عکس دیکھا۔ تب ایک سرد آہ بھرتے وہ بیڈ پر پڑا شاپنگ بیگ اٹھا کر ڈریسنگ کے جانب اس کے قریب آیا اور اسے شاپنگ بیگ تھما دیا۔ امید نے شاپنگ بیگ پکڑ کر اسے کھولا تو اس میں چھوٹا سا جیولری باکس بھی تھا۔ امید نے اسے نکالا تو اس میں کاپر گولڈن امتزاج کی نفیس سی جیولری تھی جو کہ امید کو ڈریس کی طرح بے تحاشا پسند آئی۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت کی مقناطیسیت امید کو بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ تبھی اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں جب
ارزنش نے ذرا سا جھک کر اپنا پرفیوم اٹھایا اور خود پر اسپرے کرنے لگا۔ یہ حواس مختل کرتی خوشبو امید کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پھر سے کپ کپانے لگے اور نیکلس کے ہک نے لگنے سے صاف انکار کر دیا۔ تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ نگاہیں چرا کر پرفیوم ڈریسنگ پر رکھتا بولا کہ یہاں سے باہر نکلنے میں ہی اس کی عافیت تھی، جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھا تھا، ان کا پاس بھی تو رکھنا تھا۔ وہ بول کر باہر جانے لگا۔ امید نے جانے کیوں مگر بری طرح جھنجھلائی تھی۔ سنیں، ارزنش خان کے باہر جاتے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ پیچھے مڑے بغیر اس کا مدعا پوچھا۔ وہ جلد از جلد اس فسوق خیز مدہوشی طاری کرتے ماحول سے باہر نکلنا چاہتا تھا تاکہ پھر بے اختیار ہو کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ نیکلس کا ہک نہیں لگ رہا۔ امید کی بیزار سی آواز پر اسے پیچھے مڑ کر اس کے قریب آنا پڑا۔ وہ کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ ارزنش نے اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کی سفید مرمرین سراہی دار گردن سے سیاہ بال کی آبشار پیچھے ہٹائی تو ارزنش خان کی نرم گرم انگلیوں کے لمس نے امید کی دل کی دھڑکنیں بری طرح بے ترتیب کی تھیں۔ اب وہ اس کے نیکلس کا ہک لاک کرنے لگا۔ وہ اس کی قربت اور انگلیوں کا جان لیوا لمس امید کے ہوش اڑانے لگا، مگر وہ تیزی سے ہک لگا کر پیچھے ہٹا اور بغیر اس کی جانب دوبارہ نگاہیں غلط کیے باہر نکل گیا۔ امید اس کا یہ گریز نوٹ کر کے سرتا پیر سلگ گئی۔ خڑوس کہیں کے تم کیا چاہتی ہو لڑکی؟ امید سر جھٹک کر اپنی تیاری مکمل کر کے باہر نکلی تو وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ارزنش نے گاڑی باہر نکالی۔ تمام راستے جہاں جہاں مشکل لگ جاتا ہے نا وہاں سے پھر مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اچھا، تمام راستے گمبھیرتا سے بھرپور خاموشی سی چھائی رہی، جس سے اب امید پوری طرح بیزار ہونے لگی تھی۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا میوزک سسٹم آن کر دیا۔ آرام دے تو مجھے، برسوں کا ہوں میں تھکا، پلکوں پہ راتیں لیے تیرے واسطے میں جگا، میرے ہر درد کی گہرائی کو محسوس کرتا ہے تو، تیری آنکھوں سے غم تیرا مجھے معلوم ہونے لگا، تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، میں راز تجھ سے کہوں ہم راز بن جا ذرا، کرنی ہے کچھ گفتگو الفاظ بن جا ذرا، جدا جب سے ہوا تیرے بنا خاموش رہتا ہوں میں، لبوں کے پاس آ اب تو میری آواز بن جا ذرا، تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، غم زدہ دل یہ تھا غم زدہ، بن تیرے دل یہ تھا غم زدہ۔ یار ہے یہ سانگ ہے لیکن میں نے اس کو اس طرح پڑھا کہ یعنی فلو میں ویسے سیدھا سیدھا پڑھا، تو آپ یہ نہ کہ وہ آپ نے وہ اس طریقے سے نہیں گانے کی ماں بہن کر دی ہے، بس میں نے اس لیے سیدھا سیدھا پڑھا ہے۔ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے گانوں میں۔ گانے کے بول نے ارزنش خان کے دل کے جذبات کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کی تو ارزنش نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر مرکوز کی، اور اس کی گہری نگاہ اور گانے کے جملے نے امید کی ہتھیلیاں پسینے سے تر کر دی تھیں۔ امید نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کرنا چاہا۔ لگا رہنے دو، اچھا لگ رہا ہے، اور ارزنش خان نے جذبوں سے بوجھل لہجے میں کہا تو امید نے پہلو بدل لیا۔ پھر وہ اس کے بولتی نگاہوں کے تپش سے بچنے کے لیے تمام راستے باہر کے منظر دیکھتی رہی، جیسے کچھ کرنے کو اس سے زیادہ ضروری تو کچھ تھا ہی نہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی سجے سنورے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ دوڑائی۔ انگوری کلر کے ہلکے پھلکے کام والی پیروں تک کی فراک کے اوپر ہم رنگ حجاب اور ہلکے میک اپ میں خود کو دیکھ کر خواہ ہی دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ آج بہت اہم دن تھا۔ بار بار بے توجہی سے کام کرتے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی پھر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر بابا سفید رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ میری بچی تیار ہے؟ جی بابا بالکل تیار ہوں، آیت نے کہتے اپنے ہونٹوں پر جن پر گہری ریڈ کلر کی لپسٹک لگی تھی ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور کن اکھیوں سے ٹیشو پیپر کے باکس کو دیکھا۔ ارادہ اس لپسٹک کو صاف کرنے کا تھا، جن کیا سوچ کر اور کیوں یہ لگا لی تھی۔ اب خود سے ہی جھجک سی محسوس ہوئی تو دل کیا کہ اسے ٹیشو پیپر سے بالکل صفا چٹ کر دے۔ اس کا ہاتھ ٹیشو باکس کی جانب بڑھا جب مینا نکسک سے تیار ہامتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آئے بی بی، وہ بسار بھائی آئی ہے ہم کو لینے، بولتی ہے جلدی آؤ ہم لیٹ ہو چلی ہے، چکی ہے ورڈا لیکن میں نے چلیے کہہ دیا۔ مینا نے
اردو کا قتل عام کرتے پٹھانی لہجے میں کہا تو آیت کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اس سر پھرے شخص کو وہ منع بھی کر چکی تھی کہ وہ لوگ خود آ جائیں گے، مگر وہ کسی کی سنے تو تب نہ۔ چلو آیت، دیر ہو رہی ہے، بابا نے کہا تو لاچار اس نے شال کندھوں پر ڈالی اور بابا اور مینا کے پیچھے لرزتی ٹانگوں کے ساتھ باہر نکلی۔ بصائر جو بلیک ڈنر سوٹ میں شاندار پر سحرداری کرتی شخصیت کے ساتھ بار بار کلائی پر بندھی بیش قیمتی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا، جب نگاہ سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول ہی گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ بے اختیار ہوا تھا کہ مینا اور بابا کی موجودگی میں بھی اس کے دلکش معصوم سراپے سے نگاہیں ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ آیت بس ایک نظر ہی سے دیکھ پائی تھی، پھر نگاہیں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، بابا نے ہی گلا کھنگار کر قدرے شرارت بھرے لہجے میں اسے متوجہ کرنے کی صحیح کی تو بصائر نے گڑبڑا کر سلام کا جواب دیا۔ چلیں، اس نے پھر آیت کی جانب دیکھتے بوجھل لہجے میں کہا۔ وہ سب اس کی ہمراہی میں باہر نکلے۔ آیت اس کی پرحدت نگاہوں کی لپک سے بچنے کی خاطر جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آیت جان بوجھ کر ذرا سا نیچے جھک گئی، مگر بصائر نے لب دانتوں تلے دباتے بڑی دیدہ دلیری سے بیک ویو میرر اس پر سیٹ کیا تھا۔ مینا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی۔ آیت کا دل کیا اس شخص کی نگاہوں سے کہیں چھپ جائے جو آج بالکل ہر لحاظ بالائے طاق رکھے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ چودھری ولا پہنچے تھے۔ سب سے پہلے آیت گاڑی سے اتری تھی اور مینا کا بھی انتظار کیے بغیر مدینہ کے روم کی جانب بھاگ گئی۔ بصائر اس کے یوں شرمانے گھبرانے پر محظوظ ہوتا بابا کے ساتھ لان کی جانب چلا گیا، جہاں کافی سارے مہمان آ چکے تھے۔ نور مدینہ اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 2 دن سے وہ یہاں تھی اور اپنے پہلے والے کمرے میں ہی رہی تھی۔ وہ اسے یہاں لا کر ایک مرتبہ بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ عجیب بیکلی سی تھی۔ اسے تو اس کی ناراضگی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر جانے کیوں خود پر ہی سوری ٹو ڈسٹرب، میں نے اندر ہی ناول ایک دم چھوڑ ہی دیا ہے۔ وہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ میرے ناک میں خرچ تھی۔ مگر جانے کیوں خود پر ہی اختیار نہیں تھا۔ وہ دل سے اس تمام صورتحال سے پریشان 2 دن سے مسلسل چھپ چھپا کر وقتاً فوقتاً رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سجاوٹ کا سامان، اس کا عروسی لباس، جویلری، میک اپ کا سامان بیڈ پر رکھا تھا۔ آیت ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تو نور مدینہ کی فریش گیلے بالوں کے ساتھ صوفے پر سوگوار سا بیٹھا پایا۔ وہ دھیمے سے چلتی اس کے قریب آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور مدینہ نے آیت کو اپنے سامنے پایا تو اس سے لپٹ کر بے تحاشا رو دی۔ کیا ہوا ہے نور؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ آیت کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ اور شدت سے رو دی اور بھڑک اٹھی۔ کیا ٹھیک ہے آیت؟ آپ کو کہاں سے کیا ٹھیک لگ رہا ہے؟ آپ کو کہاں سے کیا ٹھیک لگ ہاں سے لکھا ہے۔ مجھے جاہل، ان پڑھ، گوار اور دیہاتن بول کر اتنی بری طرح دھتکار کر ریجیکٹ کر کے وہ اب کتنے سکون سے مجھ پر اپنی دھونس جمانا چاہتا ہے، جس کا کہنا تھا کہ میں اس کے سٹینڈرڈ کی نہیں، اب وہی مجھ پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور جب میں نے دھتکار دیا تو انا کو ٹھیس پہنچ گئی۔ اب بس دنیاوی دکھاوے کے لیے یہ ریسیپشن کا ڈھونگ رچایا رہا ہے۔ آج میں پاگل ہو جاؤں گی، ایک مرتبہ دھتکاری جا چکی ہوں، دوبارہ وہی سب کچھ چھیلنے کی ہمت نہیں مجھ میں، وہ بول کر پھوٹ کر رو دی۔ آیت نے اسے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے دی، پھر اٹھ کر اسے پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اس کی ہچکیاں کچھ دیر کو تھمی تو آیت نے اس کا آنسو سے تر چہرہ صاف کیا۔ تم ابھی تک ان پرانی باتوں کو اپنے دل سے لگائے بیٹھی ہو نور مدینہ، افسوس کہ اتنی محبت کرنے والے شخص کو تم نے آج تک سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے اپنی چھوٹی سی عقل استعمال کر کے آج تک یہ کیوں نہیں سوچا کہ پاکیزہ بیگم فاؤنڈیشن کی ایک اہم کارکن ہیں، تو انہیں کیا تمہاری وہاں موجودگی کی خبر نہیں رہی ہوگی، یا ارکم کو پتہ نہیں ہوگا کہ تم وہاں ہو، اور اگر وہ تمہیں چھوڑنا چاہتا تو ادھر ہی طلاق نامہ بھجوا دیتا۔ تم نے تو آج تک یہ بھی نہیں سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ تمہیں دھتکار کر اس نے اب تک اپنی زندگی میں کسی کو کیوں شامل نہ کیا، کیوں اب تک تمہاری انتظار میں بیٹھا تھا۔ تو سنو، اگر میں یہ کہوں کہ اس نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تاکہ تم مضبوط بنو، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ،
ایک بااعتماد اور بریو شخصیت کی مالک بن جاؤ، کیونکہ تم بہت ہی بزدل اور ڈرپوک تھیں، اپنے کزن سے بہت زیادہ ڈرتی تھیں، وہ تمہیں بہت زیادہ مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، تم سے بے پناہ محبت کے باوجود۔ اس نے وہ سب جان بوجھ کر کہا تو آیت کے الفاظ تھے کہ نور مدینہ کے سر پر بم پھوٹا تھا۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے آیت کو دیکھے گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بہلانے کو جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ادھر ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، لکھا بھی کی ہے، میں نے بھی کی پڑھ دیا۔ بے یقینی تھی۔ اچھا یاد کرو، جس دن تم نے اس کے منہ سے یہ سب سنا، اس دن تم فاؤنڈیشن بھی آئی تھی اور مجھے اسرائیل مذاق کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے مل کر اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کبھی تمہارے شوہر سے جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو تم میرے پاس چلی آؤ گی۔ اور اس کے بعد جب تم نے یہ سب سنا تو تم پاکیزہ بیگم کے لیے دودھ لے کر ان کے کمرے میں گئی تھی، رائٹ؟ آیت نے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا۔ جی۔ مدینہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ تو تم مجھے بتاؤ، سب مجھے کیسے پتا؟ آیت کے سوال پر وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھی۔ اس دن وہ سب ارکم نے جان بوجھ کر کہا تھا تمہیں سنانے کو، تاکہ تم اپنی زندگی کے لیے ایک اہم اور خاص فیصلہ کرو، اور تم نے کیا۔ وہ جانتا تھا تم فاؤنڈیشن آنے والی ہو۔ باہر رکشہ تیار کھڑا تھا، وہ اپنی گاڑی میں فاؤنڈیشن تک تمہیں چھوڑنے آیا تھا۔ تمہیں اندر بھیج کر میں نے خود اس سے بات کی۔ تمہارے فاؤنڈیشن آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے تمہارے ان جنگلی کزنز کو جیل کی سیر کروائی تھی کہ تمہاری مضبوط ہونے تک وہ تمہیں پریشان نہ کر سکیں۔ تم اکثر کہتی تھی کہ آیت کوئی اندیکھی طاقت ہے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہے، ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی مصیبت سے بچا لیتی ہے، میری مشکلات حل کر دیتی ہے۔ تو وہ طاقت کوئی اور نہیں، ارکم چودھری کی محبت کی طاقت تھی۔ مسز ارکم، آیت کے ہر لفظ پر مدینہ سوری آیت کے ہر لفظ پر مدینہ کو اپنا دل گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ بے یقینی تھی، مگر جو حقائق آیت نے اس کے سامنے رکھے تھے ان سے انکار کرنا ناممکن سا تھا۔ اب کی بار جب نور بولی تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس سب کے باوجود کیا اس کا مجھے یوں دنیا کی بھیڑ میں بے یار و مددگار چھوڑنا ٹھیک تھا؟ خود سے الگ کرنا، بے سہارا کر دینا؟ مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، میں کس کرب و اذیت سے گزری تھی، کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا اس کا میرے ساتھ یہ سب کرنا ٹھیک تھا؟ وہ کمزور سی آواز میں کہتی سسک پڑی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ بتاؤ نور مدینہ، وہ اگر تمہیں اپنے پاس رکھتا، تم ان حالات کا مقابلہ خود سے نہ کرنا سیکھتی، تو کیا تم وہ ہوتی جو آج ہو؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو وہ لاجواب ہوئی تھی، اسی لیے زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ کافی دیر تک کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اگر وہ یہ سب نہ کر کے تمہیں اپنے پاس رکھتا تو تم ہر مشکل وقت میں اس کا سہارا تلاش کرتی، کسی بھی مشکل، ڈر، خوف یا مصیبت کا سامنا کرنے کی بجائے اس کی پناہوں میں چھپنے کی کوشش کرتی، جو اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ آج تم کیا ہو، جو بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، وہ محض اس کی وجہ سے کہ اس نے اپنے سانس بہت اڑ رہی ہے، منہ تھک گیا، جبڑے ٹوٹ گئے میرے تو، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے سہارے کی بیساکھی تھما کر تمہیں کمزور نہیں ہونے دیا۔ آج تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو تو محض اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں سہارا دے کر تمہیں کمزور نہیں پڑنے دیا۔ آیت نے اس کی چھوٹے سے دماغ میں اپنا سر پھوڑا۔ وہ اب بھی سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اب جانے یہ آنسو کیوں اور کس لیے بہا رہی تھی؟ آیت اسے کچھ کہتی تبھی بیوٹیشین اور اس کے ساتھ اس کی دو ساتھی اجلت میں کمرے میں داخل ہوئی تھیں، یعنی وہ جو بیوٹیشین کی ہیلپرز ہوتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ میڈم پلیز معذرت، ہم آلریڈی لیٹ ہو کر سر سے بری طرح ڈانٹ کھا چکی ہیں، اس لیے آپ جلدی سے ڈریس اپ ہو جائیں تاکہ ہم جلدی سے آپ کو تیار کر سکیں۔ بیوٹیشین نے اپنی پریشانی بتائی اور اب کی بار آیت کو اس کے ساتھ سر نہیں کھپانا پڑا۔ وہ چپ چاپ ڈریس اٹھا کر لرزتے وجود کے ساتھ ڈریسنگ روم گئی اور ڈریس چینج کر واپس آئی۔ آیت نے نوٹ کیا اب وہ کھوئی سی ہے۔ آیت نے افسوس میں سر ہلایا۔ وہ اب وہاں سکون سے بیٹھی نور کی تیاری دیکھ رہی تھی جب میڈ اسے بلانے آئی۔ آیت میڈم، باہر امید بی بی آئی ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں، میڈ نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور اٹھ کر باہر گئی۔
कॉरिडोर से गुजरकर वो लॉन्च की जानिब जा रही थी जब अरकम के कमरे के बाहर से गुजरते एक झटके से इसे रुक जाना पड़ा। आयत का दिल उछलकर हलक में आया था। कलाई की एक पुरतपश लम्स की कैद में महसूस हुई तो वो धीमे से पीछे मुड़ी। वो शानदार सा शख्स अपनी भूरी आंखें इस पर गाढ़े से बगौर देखने में मगन था। बस आयत की बेकरार सुलगती निगाहों ने इसके वजूद का तवाफ किया। छोड़े मेरा हाथ बसायर, आयत ने चुंचलाते इसे कहा। नामुमकिन यक लफ्ज़ी जवाब था। मैंने कहा फ़िलहाल मेरी कलाई छोड़ें। आयत ने दांत पीसे। इसकी निगाहों के सामना करना आज लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ था। आए आपको अरकम की मैं सहरी दिखाऊं जिसकी सजावट मैंने अकेले ने की है। वो लापरवाही से कहता इसे कमरे में खींच गया तो आयत ने इसकी पुश्त को घूरा। इसके बदले में अरकम ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मेरी मसहरी वो खुद अकेला सजाएगा। बसार दांतों तले लब दबाता आयत की जानिब घूमा तो हस्बे तवक्का वो इसकी बेमौका की गोहर अफशानी पर सता पे लाल टमाटर हो गई थी। आयत की इतनी हिम्मत भी ना थी कि सर उठाकर ताज़ा फूलों से सजी मसहरी ही देख लेती। तभी झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। दिन में ही देखते रहें ख्वाब, शायद शर्मिंदा ताबीर हो जाएं। आयत ने छोटी सी नाक चढ़ाकर इसे कहा तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। वो कहती है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा तो पूरी कायनात इसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये तो शाहरुख खान का डायलॉग है। चोर नहीं, चोर नहीं कह सकते भाई, फातिमा ने लिखा, वो बहुत अच्छी राइटर है। मैं उनको लाइटर बना रही हूँ। बसायर ने इसका हाथ फिर से थामना चाहा। तब आयत ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे हल्का सा पीछे धकेला। किधर हाथ रखना चाहा? नहीं सॉरी। बसायर ने इसका हाथ फिर से थामना चाहा। मैं कहा किधर हाथ रखती लड़के ने। लड़की ने कंधों पे हाथ रख के उसको पीछे किया। अच्छा, मुंह धो रखें, कोशिश जारी रखें, शायद वो चीज़ आपको मिल जाए। शायद। उम्मीद ने फिर इसकी बात हवा में उड़ाते वापसी के लिए कदम लिए, मगर बसाए ने कहका लगा दी। इसका आंचल थामा। वो जो यहाँ से भाग जाने के चक्कर में थी, इस अफ्ताब पर इसका तवाज़न बिगड़ा और वो पलट कर आकर बसायर के सीने से टकराई, जिससे बसायर भी अपना तवाज़न बरकरार ना रख पाया और फूलों की लड़ियों को तोड़ते कमर के बल बेड पर जा गिरा। आयत इसका सर इसके कुशादा आहनी सीने से टकराया तो इसे दिन में ही तारे नज़र आने लगे। आयत को लगा वो बेजान हो जाएगी या अपना होश गंवा बैठेगी। बसायर ने इसे सहारा देने को नरमी से इसकी कमर के गिर्द हाथ हमायल किए। वो कुछ भी कहे बगैर इसकी जानिब बहुत बेकरार से देखे गया। फूलों की डाली सा नाजुक नरम व गुरदाज वजूद इसके सीने पर इसे दुनिया भुला गया था। इस तसादुम पर इसके दिल की दुनिया तहोबाला हो चुकी थी। आज इनका निकाह था, मगर बसायर अभी किसी भी गुस्ताखी का मर्तकब नहीं होना चाहता था कि बहरहाल इसकी इज़्ज़त और एहतराम इस दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम था। बसायर अभी किसी भी गुस्ताखी का मर्तकब नहीं होना चाहता था कि बहरहाल इसकी इज़्ज़त और एहतराम इसी दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम था। बसायर आयत रूहान सी हुई। आयत के सीने से टकराते दिल की तेज़ तरीन धड़कन बसायर ने अपने सीने में उतरती महसूस की थी कि आयत का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। इट्स ओके मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, संभालें खुद को। बसायर ने होश में आते नरमी से कहते इसे बाजू से थाम कर सहारा देकर उठने की कोशिश की। आयत ने उठने की कोशिश की जब हाई हील ने ऐन वक्त पर फिर से दगा दिया और वो एक मर्तबा फिर लड़खड़ाती हल्की सी चीख के साथ बसायर की सीने पर आन पड़ी। कमरे का फसूखेज़ माहौल शब ज़फ़ाफ़ आई डोंट नो क्या होता है, हाँ, शब ज़फ़ाफ़ के लिए सजाई गई मसहरी और फूलों से सजे बिस्तर पर मौजूद वो दोनों अजीब ही सूरत हाल थी। आयत का पूरा वजूद ज़लज़लों के ज़द में आया था। बसायर ने खुद ही सीधे होते इसे थाम कर सहारा देकर सीधा किया। वो इससे निगाहें नहीं मिला रही थी। बसायर को भी अपनी ऑकवर्ड पोजीशन का ख्याल हुआ। तभी इसे बाजू से थाम कर अपने रूबरू खड़ा किया। मेरी जान लेकर ही मानेंगी आप, वो ज़ेरे रब कहता इससे निगाहें चुराता वहाँ से खुद ही निकल गया। तो आयत काफ़ी देर गहरी गहरी सांस भरकर अपनी हवास बहाल करती रही थी। जब होश ठिकाने लगे तो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। आयत उम्मीद के साथ खड़ी थी। अरकम रॉयल ब्लू डिनर सूट में छोटे से बने स्टेज पर अर्जनिश से बातों में मसरूफ़ था जब अरकम की निगाह सामने उठी और पलटना भूल गई। नीले और सुर्ख इम्तजाज के रूसी लिबास में वो दुल्हन बनी, भारी ज्वेलरी और मेकअप के साथ खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए
सहज सहज कर चलती पाकीज़ा बेगम के साथ स्टेज की जानब आ रही थी। कंट्रोल अरसनिश खान इसके कान में बड़बड़ाया तो अरकम अपनी संजीदगी वाले खोल में सिमटा इस पर से बमुश्किल निगाहें हटा गया। पाकीज़ा बेगम और आयत ने इसे स्टेज पर सोफे पर बिठाया तो अरकम को इसके पहलू में बैठना पड़ा। हल्का म्यूज़िक सिस्टम ऑन था। पाकीज़ा बेगम जाने किन किन लोगों से इसे मिलाने में मगन थी, मगर शायद नूर के ध्यान की डोरी अपने साथ बैठे शख्स के वजूद में उलझी हुई थी। तभी वो गायब दिमागी से वहाँ मौजूद थी। अजीब कश्मकश थी। दिल हमक हमक कर इसके साथ का ख्वाहा था और दिमाग अपनी तक ये सब कबूल करने से अभी तक आना इधर अपनी ही लिखा हुआ है, अभी तक ये सब कबूल करने से इनकारी था। हत्ता कि अरकम ने भी इसकी गायब दिमागी नोट की थी और वो यही समझा कि शायद वो इस फंक्शन से बेजार है, तभी खोई खोई सी है। तो अरकम का दिल मज़ीद कुर्बनाक तरीके से बोझल होता हर चीज़ से उचाट होने लगा। फंक्शन बहुत शानदार रहा। शहर के बड़े बड़े हस्तियों ने रिसेप्शन में शमूलियत इख्तियार की। बसायर जो कि स्टेज की एक जानिब खड़ा था, वो कब से पाकीज़ा बेगम से मुखातिब होने की कोशिश कर रहा था। पाकीज़ा बेगम ने ही इसे मसहरी सजाने का कहा था और वो इसमें ऐसा उलझा कि देख ही नहीं पाया कि पाकीज़ा बेगम अरकम के निकाह के इंतज़ामात भी सही तरह से अंजाम दिए हैं कि नहीं। मगर अब जब इसे दूर दूर तक कोई मौलवी या निकाह से मुतल्लिक कुछ नज़र न आया तो वो कब से पाकीज़ा बेगम से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसे कब से ऐसा लग रहा था कि पाकीज़ा बेगम और फरीद बाबा भी इनसे निकाहें चुरा रहे हैं या इस मुतल्लिक कुछ कहना या सुनना नहीं चाहते। जबकि काफ़ी देर से इसे आयत भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बसायर को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल व दिमाग पर अजीब तरह की घबराहट तारी होती इसे बेकुल करने लगी थी। अर्जनिश खाना लगवा दो। पाकीज़ा बेगम की आवाज़ पर बसायर को यूँ लगा जैसे कि वो सकते में चला जाएगा। अल्फाज नहीं थे, गोया इसके सर पर कोई पहाड़ तोड़ा गया था। मामा, वो तेज़ी से पाकीज़ा बेगम की जानिब बढ़ा। पाकीज़ा बेगम ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा तो बसायर की सही मानों में पैरों तले से ज़मीन सिरकी थी कि इसे पाकीज़ा बेगम की आंखों में बेतहाशा खौफ, हिज़्ज़न व मलाल और अजीब तरह की बेकुली हलकोरे लेती महसूस हुई थी। क्या बात है बसायर? पाकीज़ा बेगम ने इससे निगाहें चुराई। मामा, आपने खाना लगाने का कहा है, पहले निकाह होना है ना? बसायर ने बेचैनी से कहा। पाकीज़ा बेगम ने पहलू बदला। बसायर, आज अभी फ़िलहाल निकाह नहीं हो रहा, वजह मैं बाद में बताऊंगी। तुम कोई हंगामा नहीं मचाओ, पुरसुकून रहो और मेहमानों को जाकर देखो। पाकीज़ा बेगम ने संजीदगी से कहते इसके सर पर सातों आसमान गिराए। लेकिन मामा, बसायर, तुम्हें मेरी कसम, मुझे फ़िलहाल कोई बदमज़गी, कोई बहस नहीं चाहिए, प्लीज़। पाकीज़ा बेगम ने धीमे लहजे में सपाट लहजा इख्तियार किया। राइट, नहीं करूँगा बहस, निकाह के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ यह बता दें आयत कहाँ है या मैं खुद इन्हें ढूँढूँ। बसायर का लहजा भी अब सर्द होने लगा था। पाकीज़ा बेगम ने भी बसी से इसे देखा। फ़िलहाल मेहमानों को देखो बसायर, मैंने कसम दी है तुम कोई खिलाफ़े मामूल चीज़ नहीं करोगे, समझे? पाकीज़ा बेगम कहती स्टेज की जानिब चली गईं। बसायर ने बड़ी बुरी तरह अपने लब कुचले। यूँ लगा जैसे रूह जिस्म का साथ छोड़ने के लिए बेकरार है। आयत परेशान हाल सी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी अपने लब कुचल रही थी। मीना इसके साथ थी। बाबा ने एक फ़ोन कॉल करने के बाद बहुत अचानक और उजरत में ड्राइवर के साथ वापस भिजवाया था और अब वो सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर क्या बात हुई होगी। न ढंग से आयत और उम्मीद से कोई बातचीत कर पाई थी और न आते वक्त इनसे मुलाकात हुई थी। आज तो निकाह भी होना था, तो फिर अगर ऐसा हुआ था तो यकीनन ज़रूर कोई गैर मामूली बात थी। आयत ने अपना फ़ोन उठाकर बसायर को कॉल करना चाहा, मगर बाबा के जुमले जहन में गूंजे। आयत, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना और किसी से बात भी नहीं करना, बस जल्दी से मीना को लेकर फाउंडेशन पहुंचो। बाबा के ऐसे कहने पर वो मीना के साथ वापस फाउंडेशन चली आई थी और अब किसी अनहोनी के होने के खौफ ने इसके दिल को अजियत में मुब्तला कर रखा था। फंक्शन बड़ा शानदार रहा। तकरीब के इख्तिताम पर अर्जनिश खान इसे लेकर वापसी के लिए निकला। मेहमानों के चले जाने के बाद भी अर्जनिश अरकम के पास रहा और उम्मीद मदीना के पास रही और अब तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। उम्मीद खामोशी से गाड़ी में बैठी थी, अर्जनिश भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। इन दोनों के बीच एक अज़ियत भरी खामोशी सी छाई थी।
ड्राइविंग करते गाड़ी कदरे सुनसान रास्ते से गुजरी तो 2 मोटरसाइकिल सवार बहुत अचानक गाड़ी के सामने आए। गाड़ी संभालते संभालते भी अर्जनिश ने बड़ी मुश्किल से खुद को और इनको बचाया। एक झटके से गाड़ी रुकी। उम्मीद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं कि वो मोटरसाइकिल सवार असलहा बरदार थे। आई डोंट नो, असलहा लेस कह देते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल सवार असलहा लेस थे और गाड़ी के रुकने पर तेज़ी से गाड़ी की जानिब लपके थे। एक बाहर निकलो गाड़ी से, गाड़ी और जो कुछ भी है पास हमारे हवाले कर दो। बहुत गलत लिखा हुआ है, तुम्हारे पास इधर आना चाहिए था। मैं भाई सही पढ़ रही हूँ जैसे लिखा है। चलो मैं आपके लिए लाइन सही पढ़ देती हूँ। बाहर निकलो गाड़ी से, गाड़ी और जो कुछ भी है तुम्हारे पास हमारे हवाले कर दो, जल्दी निकालो, मूव। एक ने धमकाने के अंदाज में अर्जनिश खान पर पिस्टल तानी तो उम्मीद के रहे सही औसान भी खता हो गए। अर्जनिश के बाजू से चिपकी, वो इसका बाजू दबोचे गई, थर थर कांपने लगी। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं होगा, बाहर निकलो। अर्जनिश खान ने गाड़ी से नीचे उतरकर एहतियातन उम्मीद को भी अपने पीछे कर लिया। यूं तो मलगजा सा अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट इनसे काफ़ी दूर थी, मगर वो नहीं चाहता था इसका ये सजा संवरा रूप देखकर वो शैतान इसकी जानिब मतवज्जा हो और इसे अपनी पुश्त के पीछे छुपा लिया। वो भी लड़ती जैसे इसकी पुश्त से चिपक गई थी। अर्जनिश ने शराफत से अपना मोबाइल, अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी इन्हें थमा दी। वो अगर कोई मज़ाहमत नहीं कर रहा था तो महज उम्मीद के लिए और इसकी कंडीशन की वजह से, नहीं तो जितना वो सरपीरा था कोई भी परवाह किए बगैर इन लोगों पर पल पड़ता। हीरो, अपनी डार्लिंग को भी कहो अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दे। इसका फ़ोन मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन इसने जो जेवर पहना है वो गोल्ड का नहीं है। अर्जनिश खान ने सख्त लहजा इख्तियार किया था। वो नहीं चाहता था कि ये जानवर उम्मीद की जानिब मतवज्जा भी हो, जबकि जिसने अर्जनिश की कनपट्टी पर पिस्टल तान रखी थी, इसकी गलाजत भरी निगाहें इस मोम सी गुड़िया लिखा हुआ है लेकिन मोमन है, मोम सी गुड़िया का सरता पा जायज़ा ले रही थीं। अर्जनिश खान को अपनी रगों में अपना खून उबलता महसूस हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी डार्लिंग को और इसके जेवर को हम पर्सनली चेक कर लेते हैं, यकीनन हमें खुशी होगी। अर्जनिश उम्मीद खौफ से सफ़ेद पड़ गई थी। अपनी पुश्त पर लरजते वजूद और इसकी पकड़ में वहशत महसूस करके अर्जनिश को इसकी हालत का अंदाज़ा हुआ कि वो किस कदर खौफज़दा है। वो खबासत से कहता अपना हाथ उम्मीद की जानिब बढ़ाने लगा और अर्जनिश की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो शैतान पूरी तरह उम्मीद की जानिब मतवज्जा था जब बहुत अचानक सेकंड के 1000वें हिस्से में अर्जनिश खान इस पर झपटा और इसकी कलाई मरोड़ कर इसकी कलाई चटखा दी। वो दर्द से बिलबिला गया और एक मोटी गाली से अर्जनिश खान को नवाजा। अल्लाह, पिछले मेरे यहाँ से 2 पेजेस ना मैंने इतनी स्पीड में पढ़ा, मेरी सांस उखड़ने लगी है। अब मुझे सांस लेने दो। उम्मीद गाड़ी में बैठो। अर्जनिश खान के चिल्लाने पर सर चुकर इसने इतनी अक्ल का मुजाहिरा किया कि वो फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई। पिस्टल अर्जनिश के हाथ में आ चुकी थी, तभी इसने दूसरे वाले की टांग का निशाना लेकर फायर कर दिया। उम्मीद की चीख गाड़ी में गूंजने लगी और वो फूट फूट कर रो दी। अब बाहर अर्जनिश खान इन पर किसी जंगली शिकारी की तरह पल पड़ा था जो उम्मीद को छूने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद इसका ये जुनूनी गुस्सीला रूप देखकर बुरी तरह खौफजदा हुई थी। उम्मीद के लिए ये पागलपन, ये जुनून उम्मीद के लिए हवास मुख्तल करने लगा था। अर्जनिश खान ने इसे मार मार कर इसका कचूमर निकाल दिया था, जबकि दूसरा अपनी टांग से भल भल निकलता खून लिए सड़क पर पड़ा कराह रहा था। अर्जनिश अपने पीछे उम्मीद की चीख सुनाई दी तो अर्जनिश खान को होश आया। वो इसे लिखा है, मैं क्या करूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। वो इसे छोड़ दूसरे की जानिब लपका जिसके पास इसकी चीज़ें थीं और इसके माथे पर पिस्टल रखी। इसने क्या दे अर्जनिश को सारा सामान लौटाया तो अर्जनिश खान वो पिस्टल रुमाल से साफ करके बहुत दूर फेंकता गाड़ी की जानिब बढ़ा। फिर इसने बगैर ज़रा भी देर किए वहाँ से गाड़ी भगाई थी। जहाँ तक मुमकिन हुआ तेज़ ड्राइव करके वो 25 मिनट में घर पहुँच गया था। वॉचमैन ने गेट खोला और वो तेज़ी से लॉक भी कर दिया।
وہ ہنوز پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے بازو سے چپکی اپنا چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارزنش خان نے اس کے گرد اپنا آہنی بازو مضبوطی سے حمائل کر کے اسے اپنے سینے میں چھپایا۔ ریلیکس امید، کچھ نہیں ہوا، دیکھو ہم گھر آ گئے ہیں، کوئی نہیں ہے یہاں میرے علاوہ۔ وہ اس کی پیٹھ رب کرتا اسے خود میں بھیجے تحفظ کا احساس دلانا چاہتا تھا، مگر وہ ان مضبوط باہوں کے حصار میں جیسے مزید بکھرتی جا رہی تھی۔ تبھی ارزنش خان اسے زبردستی دور کرتا گاڑی سے تیزی سے اترا، مگر اس کے اس عمل پر وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر اور بلند آواز میں روئی۔ ارزنش خان نے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ اندر کی جانب بڑھا، امید اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پلکنے لگی۔ ارزنش اسے لے کر اپنے کمرے تک آیا، اندر داخل ہو کر اپنے پاؤں سے کمرہ لاک کیا، بیڈ تک پہنچ کر نرمی سے اسے بیڈ کے قریب زمین پر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ امید نے بری طرح اس کا کوٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو پایا۔ وہ یوں ہی اسے باہوں کے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ امید، ریلیکس، اپنی طبیعت خراب کر لو گی، بی پی پھر سے ہائی ہو جائے گا، اب رونا بند کرو، دیکھو بی بی بھی پریشان ہو رہا ہے۔ وہ نرمی، محبت اور انتہائی توجہ سے اس کے ابھرے پہلو پر ہاتھ پھیرتا بولا تو وہ مزید سسکی، ریلیکس، کام ڈاؤن، کچھ نہیں ہوا ہے، دیکھو ہم اپنے کمرے میں ہیں، صحیح سلامت۔ ارزنش نے زبردستی اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور بھیگے دلکش چہرے سے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا، اور اس بات کا بڑھاوا وہ خود اس کے قریب آ کر اسے دے گئی تھی۔ شاید کاپر کلر لباس میں وہ جو اس کے دل پر آج بجلیاں گرا چکی تھی، اب بہت نرمی سے وہ اپنے سلگتے جذبات اس پر انڈیلتا اسے اپنے نئے جذبوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ وہ اب بھی دھیمے دھیمے کانپ رہی تھی۔ ارزنش خان نے اس کے پورے چہرے پر اپنے پرکیف لمس چھوڑ کر اس کی طبیعت مزید بوجھل کر دی تھی۔ رکو ذرا، ہم اپنی گدی شریف رکھیں، اب میں تھک گئی ہوں، میں واک کرتی کرتی پڑھ رہی ہوں، اب میں گدی شریف پہ بیٹھنے لگی ہوں۔ وہ اب ارزنش خان کی نگاہوں کا فوکس وہ گرداس نرم لب تھے جن کا جام اس کے منہ کو لگا تھا، اور اس جام کی تشنگی اسے راتوں کو سونے نہیں دیا کرتی تھی۔ پھر اتنے ماہ بعد الحمدللہ ارزنش خان نے بہت نرمی سے چند انچ کا فاصلہ طے کیا اور اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، محبت تھی۔ ارزنش نے خود کو سیراب کرتی نرمی سے اس کی کمر سہلائی۔ اس خوف بھرے میس سے باہر آتی وہ اب نارمل ہوئی تو موجودہ صورتحال کا، یہاں پتہ نہیں لیا کیا لکھا ہے، تدارک ادراک لکھ دیتی، میں ادراک بول دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ صورتحال کا ادراک ہوتے ہی غموہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ لمس، یہ غربت محسوس ہوتے ہی اس نے اس کے سینے پر سختی سے ہاتھ رکھے اور اسے خود سے دور کیا۔ امید، ارزنش خان نے اسے نرمی سے پکارا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ارزنش خان، یاد کریں وہ وقت جب آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی رکھیل بننے کے بھی قابل نہیں ہوں، تو اتنے عرصے سے کیوں مجھ جیسی کمتر حقیر لڑکی کو اپنی گھٹن زدہ قید میں رکھا ہوا صرف اپنی جیت کے نشان کے طور پر، ادھر ہے بھی آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، گھٹن زدہ قید میں رکھا ہوا ہے صرف اپنی جیت کے نشان کے طور پر، یا اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور آج یہ حادثہ ہوا، میں خوفزدہ ہوئی تو میرے اسی خوف کا فائدہ اٹھاتے آپ کو تو موقع مل گیا نا اپنی ہوس پوری کرنے کا۔ زیادہ غلط بول گئی ہے یہ لڑکی، تماچا مارو اس کو، ٹھا ٹھا ٹھا۔ ویسے ہیرو یہی کرتے ہیں۔ وہ چلائی تھی اور میں زیادہ فلو میں بیٹھ جاتی ہوں، بہک جاتی ہوں ناول پڑھتے پڑھتے۔ وہ چلائی تھی اور ارزنش خان نے لال ببو کا چہرہ، پھولی رگیں اور بھینچے جبڑوں سے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ ویسے چلو جو بھی ارزنش نے کیا اس کے ساتھ جو بھی کیا، لیکن پورے ناول میں نا ارزنش نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ گریٹ بندہ بھائی۔ ایسا نا مجھے میسیج آیا، آپ ارزنش کو بہت سپورٹ کرتی ہو، یاد نہیں مجھے بھائی سارے ہیروز اچھے لگتے ہیں، یہ تینوں ہیروز ہیں، مجھے مسائل بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی اچھا لگتا ہے، ارکم بھی اچھا لگتا ہے، سارے اچھے لگتے ہیں، لیکن ارکم نے ہاتھ اٹھایا، میں یہ نہیں بول سکتی۔ لال ببو کا چہرہ، پھولی رگوں اور بھینچے جبڑوں سے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ تب اس نے مزید آگ اگلی، آپ کو اندازہ بھی نہیں میں کتنی نفرت کرتی ہوں آپ سے،
الحمدللہ۔ وہ یہ کہہ کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور قریب آ کر اس کا گریبان دبوچا۔ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ ارزنیش خان، ابھی کی ابھی طلاق دی مجھے۔ آپ کو ایک مرتبہ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، تو کیوں مجھے قید کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے تو کئی مرتبہ میرا اعتبار بھروسے کو کرچی کرچی کرتے ہوئے مجھے رون دیا ہے۔ میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی۔ مجھے ابھی کے ابھی آزاد کریں ارزنیش خان۔ وہ بلک کر اپنے اندر موجود زہر اگلتی کہتی اس کے سینے پر مکے برساتی رہی۔ مہینوں کا غبار تھا جو ارزنیش خان نے نکل جانے دیا، مگر یہ سب سنتے اس نے خود کو ضبط کی آخری حد پر کھڑا پایا تھا۔ تبھی چہرے پر دہشت ناک سی سنجیدگی اور نم سرخ آنکھوں میں وحشت ہلکورے لینے لگی۔ میرا بیبی مجھے دے دو تو میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق آزاد کر دوں گا، ارزنیش خان نے بے تاثر سرد لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کے ابھی آزادی چاہیے، نہیں تو میں مار لوں گی خود کو بھی اور اس بچے کو بھی۔ امید کے کہنے کی دیر تھی جب ارزنیش خان کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی تھیں، تبھی اس نے ایک جھٹکے سے ایک ہاتھ سے اس کا بازو اور دوسرے سے اس کا جبڑا دبوچا تھا، جو بھی اسی کی جانے کون سی منزل پر تھی کہ یہ سب کہتے اپنی مامتا تک کا خیال نہ آیا۔ تم مجھے خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر رہی ہو امید ارزنیش خان، جو میں نے آج تک نہیں کیا، تم مجھے وہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اب خود کو یا بیبی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بات بھی کی تو میں ادھیڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ رہی بات میری ہوس کی تو تم خوفزدہ تھی اور خود میرے قریب آئی تھی، تو سارا دوش میرے سر پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ ارزنیش خان دہاڑا تھا اور امید کے سہم جانے کے لیے اس کا اتنا ہی جلالی روپ کافی تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ اپنے مزاج کے خلاف اس سے بڑے تحمل اور نرمی سے پیش آ رہا تھا، جبکہ اس کا یہ جلالی روپ تھا جس سے وہ خائف ہی رہتی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے پھڑپھڑاتی اور شدت سے رو دی۔ ایک سیکنڈ، وہ اس کی گرفت میں ہے، ٹھیک ہے وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی، میں نے سے پڑھا ہے، سوری۔ ارزنیش خان نے تیزی مگر نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا تمہارے سامنے، کوئی حق نہیں جتاؤں گا تم پر، مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تو چھوڑ دوں گا تمہیں۔ بیبی کی پیدائش کے بعد تم پوری طرح سے آزاد ہوگی، جو مرضی کرتی پھرنا، خلا کے پیپر بنوا لینا، سائن کر دوں گا میں، کیونکہ یہ ساری پراپرٹی اور گھر تمہارا ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بیبی کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن تب تک خدا کے لیے تمہیں خدا کا واسطہ خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، ارزنیش خان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے۔ امید کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ کچھ بھی تھا، اس نے ارزنیش خان کو یہ تو ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے، مگر وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے اس کے لال بھپوکا اور سرخ انگار نم آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اس گھر میں اکیلی رہے گی، اکیلے پن کا سوچ کر ہی ایک بچھو جیسا ڈنگ کلیجے کو پڑا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ امید جیسے اپنے جگہ پر پتھر کی بن گئی تھی، تب شکستگی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے آنسو بہا کر اپنا غم غلط کرنے لگی۔ بسائے اس وقت گرین ہاؤس میں رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا گہری سوچ میں تھا، جب میڈ نے آ کر بتایا کہ اسے پاکیزہ بیگم یاد کر رہی ہیں۔ چٹکتے ہوئے دماغ اور چنگھاڑتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے بوجھل سے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اس وقت ہزاروں وہم وسوسے دھڑکے دل کو بری طرح متاثر کر رہے تھے۔ دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی، غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ ہلکی دستک دے کر پاکیزہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے جان سے تاثرات لیے اپنے کمرے کی سٹنگ ایریا میں بیٹھی تھیں۔ وہ انہیں شکایتی نگاہوں سے دیکھتا ان کی جانب بڑھا اور ٹھیک ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ماما؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے ڈیٹیل بتائیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کریں، کوئی مسئلہ آن پڑا ہے تو وہ بھی بتائیں، مگر سلیوشن مل کر ویسے مل کر علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگا شاید یہ مگر لکھا ہوا ہے
مل کر سلیوشن نکالتے ہیں۔ میں ہر مصیبت اور پریشانی سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے کمزور مت سمجھیں پلیز۔ بسائر نے سنجیدگی سے ان سے استفسار کیا۔ عجیب سی وحشت ناک خاموشی تھی جس نے پورے کمرے پر دہشت سی طاری کر رکھی تھی۔ پاکیزہ بیگم ان کی جانب نہ دیکھتی ہوئی سامنے دیوار کو گھورے گئیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، فور گاٹ اٹ، ہم صبح فاؤنڈیشن چلیں گے، نکاح ادھر ہی ہو جائے گا۔ اور بسائر تمہیں آیت کو بھولنا پڑے گا، تمہارا اور اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ بیگم نے اس کی بات کاٹ کر سپاٹ لہجے میں کہتی، اس کے سر پر چودھری ولا کی چھت گرائی یا سات آسمان، اسے سمجھ نہ آیا۔ بسائر نے بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ماما، وہ بے یقینی سے چلا اٹھا، آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی بے یقینی سے آواز پھٹ پڑی۔ میں نے وہی کہا جو تم نے سنا، پاکیزہ بیگم نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ آخر کیوں؟ بسائر اب ان کے پاس آ کر ان کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ پاکیزہ بیگم نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں ماما، کیوں؟ کیونکہ شاید یہی تقدیر کا فیصلہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں ہو، انہوں نے قدرے بے رحمی سے کہا تھا۔ پھر تو کاتب تقدیر کو اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑے گا، وہ درستگی سے بولا تھا۔ پاگل مت بنو بسائر، جو کہا ہے اسے مان لو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ پاکیزہ بیگم نے اپنا لہجہ سخت کیا۔ ایک منٹ، میں بھول کیسے گیا؟ اٹس مرزا ہاشم۔ یس، یہ ڈیڈ ہے نا ماما؟ انہوں نے کہا کچھ تو ان سے ڈرنے کی یا ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماما۔ مجھے بتائیں کیا کہا انہوں نے؟ ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے نا، پلیز ماما بتائیں۔ بسائر، پرسوں آیت اپنی پھپھو اور چچا کے پاس کینیڈا جا رہی ہے، وہیں اس کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس کا فوراً شادی کر دی جائے گی۔ اس کی فوراً شادی کر دی جائے گی، سارے انتظامات مکمل ہیں، تمہیں اس لیے آگاہ کر رہی ہوں کہ تمہیں معلوم ہو۔ پاکیزہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہتے بسائر کے دل و جاں پر بجلیاں گرائی تھیں۔ اس نے سہم کر وحشت بھری نگاہوں سے پاکیزہ بیگم کی جانب دیکھا۔ موم، بھول جاؤ بسائر اسے۔ ماما، آپ سیدھی طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ میں سانس لینا بھول جاؤں؟ میری سانس میں بسی ہے وہ ماما، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ بسائر کی آواز میں وحشت اور اذیت تھی۔ وہ اتنا بڑا جوان سالہ مرد جس کی یہ الفاظ سن کر ہی روح کانپ اٹھی تھی، اب آنکھوں میں وحشت، سرخی اور نمی دھر آئی تھی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا بسائر، کل کو تمہاری زندگی میں بھی کوئی اور آ جائے گی۔ لفظ نہ کہیں ایکسٹرا لکھے ہوئے ہیں۔ گھر کی رستی میں ڈوب کر تم بھی بھول ہی جاؤ گے کہ کوئی آئے تھی تمہاری زندگی میں۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، زندگی موت کا کیا بھروسہ، کوئی مر جائے تب بھی تو صبر آ جاتا ہے، تم بھی یہی سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے۔ پاکیزہ بیگم نے بے رحمی سے کہتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ وسائل نے بھی یقینی سے انہیں دیکھا، تب اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ماما خدارا مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے، مگر ایسے مت کریں میرے ساتھ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس ماما، مگر مجھ سے میرے جینے کا مقصد مت چھینے، مجھ سے میری زندگی مت چھینے۔ بسائر نے اب بھیک مانگنے والے لہجے میں انہیں کہا تھا، مگر بسائر بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اب اگر تم نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، کوئی سوال نہیں، ابھی فیصلہ کرو، ماں یا محبت۔ محبت کو چنا تو ساری زندگی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، دودھ نہیں بخشوں گی میں تمہیں۔ پاکیزہ بیگم کے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے فیصلہ کن اٹل لہجے نے بسائر کا پورا وجود جیسے فنا کیا تھا، زبان تالو سے چپک گئی۔ تکلیف اور اذیت سے دماغ کی رگیں پھڑ پھڑانے لگیں۔ وہ کافی دیر ساکت وہیں بیٹھا رہا اور ماں کو بلک بلک کر روتے دیکھتا رہا، تب اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا اور بے آواز آنسو بہا دیے۔ پاکیزہ بیگم بیٹی کا فیصلہ جان کر اور شدت سے رو پڑیں۔ پہرو رونے کے بعد پاکیزہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ماما، بسائر نے انہیں یوں پکارا کہ مامتا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے سہم کر بیٹے کے سر کو دیکھا کہ اب وہ کیا کہنے والا ہے۔ بسائر، ماما، میں کل آخری بار ملنا چاہتا ہوں اسے، آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک آخری ملاقات،
اس کی تو اجازت دے ہی سکتی ہیں آپ مجھے۔ پھیکے لہجے کی التجا نے پاکیزہ بیگم کا پورا وجود دہلا ڈالا۔ مت کرو بصائر، زیادہ تکلیف ہوگی، پاکیزہ بیگم نے بے بسی سے کہتے اس کا سر سہلایا۔ آخری مرتبہ موم وہ پیچھے ہٹا اور اپنی لال انگارہ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اب کی بار اس کا سرد و سپاٹ بے تاثر لہجہ اور چہرہ پاکیزہ بیگم تھرا اٹھی تھیں۔ چلے جانا، پاکیزہ بیگم نے کہا تو وہ وہاں رکا نہیں، خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پاکیزہ بیگم اپنی بے بسی سے ادھر سے ایکسٹرا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ارکم کافی دیر تک پاکیزہ بیگم کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی خود سے اس قدر نفرت اور گریز کا سوچ کر خود پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ وہ ہرگز بھی اپنا وجود مدینہ پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارزنش خان کی مثال اس کے سامنے تھی، تبھی وہ محتاط تھا۔ ارکم چودھری نے اس سے کتنی محبت کی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ بھی کتنا تکلیف و اذیت دہ تھا، یہ بھی صرف ارکم ہی جانتا تھا۔ اس نے اس کی خاطر کتنا انتظار کیا تھا، کتنا تڑپا تھا، اس سے بھی وہ انجان تھی۔ اس کے جنون شدتوں اور اس قدر محبت کو وہ جان لیتی تو کبھی اس حد تک نہ جاتی۔ اپنے منہ سے سچائی بھی کیسے بتاتا؟ کیا وہ دل سے مانتی اور سچائی بتا لکھا ہوا ہے، کیا کروں یار، ناول کا سارا فلو خراب ہو جاتا ہے، سارا ناول مزہ ہی نہیں آتا۔ اور سچائی پتہ چلنے پر بھی وہ یقیناً اسے یوں در بدر وہ ہرگز بھی اپنا وجود نور مدینہ پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارزنش خان کی مثال اس کے سامنے تھی، تب بھی وہ محتاط تھا۔ ارکم چودھری نے اس سے کتنی محبت کی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ بھی کتنا تکلیف دہ و اذیت بھرا تھا، یہ بھی صرف ارکم ہی جانتا تھا۔ اس نے اس کی خاطر کتنا انتظار کیا تھا، کتنا تڑپا تھا، اس سے بھی وہ انجان تھی۔ اس کے جنون شدتوں اور اس قدر محبت کو وہ جان لیتی تو کبھی اس حد تک نہ پہنچتی۔ اپنے منہ سے سچائی بھی کیسے بتاتا؟ کیا وہ دل سے مانتی؟ اور سچائی پتہ چلنے پر بھی وہ یقیناً اسے یوں دربدر کر دیے جانے پر اس سے ناراض ہی رہتی۔ وہ یوں ہی سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، مگر پھر پاکیزہ بیگم کی کال پر اور خوب عزت افزائی پر اسے گھر واپس آنا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے، وہ شاید سو چکی ہو، یہی سوچتی اس کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ شکستہ قدموں سے اندر آیا۔ اپنے کمرے تک پہنچ کر اس نے سرد سی طویل سانس کھینچی اور کمرے میں داخل ہوا۔ اسے لگا تھا وہ چینج کر کے سو چکی ہوگی، مگر ارکم کی نگاہیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آنکھیں پھیلتی ہیں، یہ نگاہیں کون سی پھیل گئیں؟ جب اسے مسحری پر پھولوں کے درمیان بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے گھونگھٹ میں بیٹھے دیکھا۔ وہ شاید نیم غنودگی میں تھی، تبھی حرکت نہیں کر رہی تھی، مگر ارکم کی آہٹ پر سے ٹپٹا کر سیدھی ضرور ہوئی تھی۔ ارکم دروازہ لاک کر کے آگے بڑھا۔ یہ تکلف بھی شاید اس نے پاکیزہ بیگم کے لیے کیا تھا۔ ارکم یہ سوچ کر مزید اذیت سے دوچار ہوا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ارکم نے کھڑے کھڑے ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تو نور مدینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں ان رسم و رواجوں کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نور مدینہ، میری جانب سے تم پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی میں تمہاری مرضی کے خلاف خود کو تم پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی تم پر قابض ہونا چاہتا ہوں۔ تم چاہے جتنی مرضی نفرت کرو مجھ سے، میں برداشت کر لوں گا، مگر اس کمرے سے باہر کسی کو بھی ہمارے تعلقات کی نوعیت کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ریلیکس ہو کر رہو، ہر معاملے میں تم آزاد ہو، جو بھی کر سکتی ہو، مگر صرف اپنی کمپنی میں۔ میں کوشش کروں گا کہ تم خوش اور خود مختار ہو کر رہو، تو یہی امید میں تم سے کرتا ہوں کہ تم مجھے بھی پرسکون رہنے دینا۔ جو کچھ ماضی میں ہوا میں اس کی وضاحت دے سکتا ہوں، مگر نہیں دوں گا کہ شاید تم یقین نہ کر پاؤ، جس کی وجہ سے میرا مان ٹوٹ جائے۔ باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تم سے، نہ ہی اپنے جذبات سے بوجھل ہو کر دوبارہ بہک کر کوئی ذلت اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ پل بھر کو رکا تھا اور اس کا ہونک چہرہ دیکھ کر ایک سرد سانس سا
ایک سرد سا سانس کھینچا، تب اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک مخملین باکس نکالا اور اس کے آگے بڑھایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، ماما کے خاندانی کنگن ہے، اس میں پہن لینا، ماما کو اچھا لگے گا، ریلیکس ہو جاؤ، تم چینج کر سکتی ہو، وہ بوجھل لہجے میں کہتا، اپنے سامنے اپنے ہی بیڈ پر شان سے براجمان، اپنی دسترس میں موجود اپنی ہی محبت کے ہوش ربا سراپے سے پوری طرح نگاہیں چرا گیا۔ نور مدینہ اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ اپنی ہی سنائے جاؤ۔ آفرین تھی اس بندے پر جس نے ہمیشہ بس اپنی سنائی اور اپنا فیصلہ اپنی من مرضی نور مدینہ کے سر پر تھوپ دی۔ اب بھی تو وہ یہی کر رہا تھا۔ نور مدینہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، غصے سے مٹھیاں بری طرح بھینچ لیں۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب جا رہا تھا جب کچھ یاد آنے پر پل بھر کو رکا اور نور کی جانب مڑا۔ میں تم پر مسلط نہیں ہونا چاہتا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، تم سے لگاؤ نہیں، بس تمہاری نفرت سے خوف زدہ ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور میری آخری سانس تک میری ہی رہو گی۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، وہ کہتا اپنی ہی ہانک کر ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ نور مدینہ بری طرح جھنجھلائی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرا گلا کتنا خراب ہے۔ میں نے ایک پورا باکس منگوایا ہوسٹ کینڈیز کا اور وہ میں منہ میں ڈال کے تو پھر ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ میرا گلا اتنا سخت خراب ہے، لیکن میں بھیج رہی ہوں۔ میں نے 2 دن بالکل کوئی ویڈیو نہیں دی، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ سارے میرے سے ناراض ہو جائیں اور کہیں سحر آپ تو کچھ زیادہ ہی نازک اندام لڑکی ہیں، آپ تو کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے۔ ویسے میں واقعی اپنی فیملی میں سب سے ڈھیلی لڑکی ہوں، یعنی میں دوسرے دن بیمار ہوئی ہوتی ہوں، اور میں بہت کہنا نہیں ویسے میں چاہتی، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہوں، لیکن میں بہت جلدی بیمار ہو جاتی ہوں، لیکن میں برداشت کر لیتی ہوں، یہ نہیں کرتی میں بیمار ہوں سارے آؤ میری تیمارداری کرو۔ میں بیمار ہوتی ہوں لیکن میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو اب میں بس آپ کا دل خوش کرنے کے لیے گلا خراب کی حالت میں بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو پلیز 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 اچھا رسپانس دیں اور سبسکرائب پلیز کر دیا کریں۔ میرے سبسکرائبر ایسے رو کے چل رہے ہیں، بلکہ چل ہی نہیں رہے، ایسے ادھر ہی رکے ہوئے ہیں۔ کدھر تھی میں؟ ہاں، نور مدینہ بری طرح جھنجھلائی اور انتہائی بیزار شکل بنا کر خود سے زیور نوچ نوچ کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ اس کا بری طرح موڈ خراب ہوا تھا۔ اپنی اس سو کولڈ محبت کا اپنے لگاؤ اور دلچسپی کے ساتھ اچار ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب وہ بڑبڑائی۔ اسے فاؤنڈیشن میں مینا کی بات یاد آئی۔ صحیح کہتی تھی مینا کہ آیت بی بی بصائر جی کی دماغ تو کھچر کی دماغ سے بھی گئی گزری ہے۔ مدینہ کو مینا کی بات شدت سے یاد آئی تھی۔ کاش وہ اس وقت ارکم چودھری کے منہ پر بول سکتی کہ ارکم چودھری تمہاری دماغ تو کھچر کے دماغ سے بھی گئی گزری ہے۔ کیا اسے یہ نہیں دکھا کہ وہ رات کے اس پہر تک اس کے لیے سجی سنوری بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی؟ پاکیزہ بیگم کمرے میں تو نہیں تھیں کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے اس کے انتظار میں بت بنی بیٹھی رہتی، اور اتنی سی بات ارکم چودھری کے پلے نہیں پڑی تھی کہ اپنی سنا کر وہ یہ جا وہ جا، میں کہنے لگی تھی اپنی سنا کر وہ جا بہاڑ میں جائے ساری وضاحتیں اور یہ کھوکھلا بے اعتماد رشتہ۔ وہ پھر بڑبڑائی اور تیش میں خود سے زیور نوچتی رہی۔ وہ سادہ سی ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے باہر آیا تو سامنے اس کو خود سے زیور نوچ کر بیڈ پر پٹکتے دیکھ دل میں ہوک سی اٹھی۔ اب بھی ارکم چودھری کو یہی لگا کہ وہ اس کا غصہ ان بے جان چیزوں پر نکال رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں بعض جذبات احساس دل میں چھپے جذبے الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں، نہیں تو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اب بھی نور مدینہ جو زیور ادھر ادھر نوچ کر پھینک رہی تھی تو ایک چمکا نیچے مخملین کارپیٹ پر جا گرا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ارکم اسے
چور نگاہوں سے جانچتا جا کر بیڈ کی دوسری جانب نیم دراز ہو گیا۔ مدینہ ڈریسنگ روم گئی اور ایک سادہ سا سوٹ پہن کر باہر آ گئی۔ ڈریسنگ سے باہر آ کر وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو بھیگے دلکش چہرے پر پانی کے قطرے تھے، مگر ارکم نے نوٹ کیا اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مطلب وہ واش روم میں روتی رہی تھی۔ ارکم نے پہلو بدلا، وہ بے تاثر چہرہ لیے بیڈ کی جانب آئی، انداز پیر پٹکنے والا تھا۔ آہ! ہلکی سی چیخ مدینہ کے منہ سے برآمد ہوئی اور وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی کہ کارپیٹ میں پڑے جھمکے کی کان کی سوراخ میں ڈالنے والی پن بہت بری طرح پیر میں چبھی تھی۔ واٹ ہیپنڈ نور؟ ارکم تڑپ کر اٹھا۔ نور نے اس سے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تو ارکم کے سینے میں بھانبڑ سا جل اٹھا۔ وہ اس کے قریب آیا، وہ پاؤں گود میں لیے بیٹھی تھی اور جھمکے کی تار ابھی بھی اس کے پاؤں میں پیوست تھی۔ وہ تو پہلے ہی آنسو بہا کر آئی تھی، اب تو اچھا خاصا بہانہ مل گیا تھا تو پھر سے رونے کا پروگرام جاری کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ دھیان کدھر تھا تمہارا؟ ارکم نے اسے جھڑکا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی ہمدردیوں کی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ روتی ہوئی پھنکاری تو ارکم کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ شٹ اپ نور مدینہ، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ گرا کر کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مدینہ کی توجہ اپنی جانب مبذول پا کر اس نے ایک ہلکے سے جھٹکے سے جھمکے کی تار اس کے پاؤں سے باہر نکالی۔ آہ! وہ بری طرح چیخی تھی۔ ارکم نے سائڈ ڈراور سے رومال نکال کر اس کے پاؤں سے نکلتے خون کی بوند پر رکھا۔ اینٹی بایوٹک لگانی پڑے گی، نہیں تو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ میں کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں، وہ کہتے اٹھا اور کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ نور اٹھو اور بیڈ پر بیٹھو۔ ارکم نے اس کے قریب بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا، رہنے دیں، میں ڈریسنگ خود کر لوں گی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ تب ارکم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا، زخم کو اینٹی بایوٹک سے صاف کر کے اس کے اوپر ڈریسنگ کر دی۔ نور مدینہ دم بخود سی بیٹھی رہی، کچھ پل کو تو کچھ بھی بول ہی نہ پائی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ تل ملائی۔ ارکم کی دانست میں وہ اب بھی خود کو چھونے کی بات کر رہی تھی۔ تب ارکم نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے، مگر دوبارہ سے کوشش کر کے اپنی محبت کو رسوا نہیں کروں گا۔ مجھے چڑھا کر کچھ بہت غلط کرنے کے لیے اکساؤ مت نور مدینہ، نہیں تو تمہاری یہ چھوٹی سی جان مجھے جھیل نہیں پائے گی۔ وہ اس کے لبوں کے قریب پھنکارا تھا۔ نور مدینہ نے حیرت سے بھیگی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عجیب پاگل آدمی تھا جو خواہاں بات پر وہ بھی کھا گئے جو خواہاں ہر بات پر ہائپر ہو رہا تھا، جبکہ اس نے تو ڈریسنگ کی بات کی تھی اور وہ کہاں کی بات کہاں لے گیا تھا۔ ارکم نے جھک کر اس کی آنکھوں کی نمی اپنے ہونٹوں میں جذب کی تو نور مدینہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس جان لیوا گرم لمس پر تبھی وہ گھبرائی تھی۔ ارکم اس سے الگ ہوا، اپنے لب کچلتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس کچن میں رکھ کر واپس آیا۔ بیڈ کے قریب آیا تو وہ اس کے ساتھ منہ ماری کرنے سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی کمفرٹر سر سے لے کر پاؤں تک تانے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ ارکم بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ آیت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی بے چینی سے پورے لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ بابا کا انتظار تھا، مگر آج جانے وہ کہاں رہ گئے تھے۔ ان سے آج کے دن میں ہو چکی تمام کارروائیوں کا احوال اور اسباب جو پوچھنا تھا۔ نکاح کیوں نہیں ہو پایا تھا؟ بابا نے اسے گھر کیوں بھیجا تھا؟ کیوں موبائل آف رکھنے کا کہا تھا؟ دماغ میں ہزار سوچیں، ہزار وسوسے جنم لے رہے تھے۔ دل بھی بے چین تھا اور روح بھی کسی انہونی کے خوف سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ آخر رات کے 11 بجے کے قریب وہ تھکے ہارے جسے چکے کندھے لیے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ بابا کو دیکھ کر آیت ان کی جانب لپکی۔ بابا! آیت نے بابا کو مخاطب کیا تو بابا نے اس کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو آیت، آرام کرنا تھا۔ بابا نے بے اثر لہجے میں کہا، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ بابا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہے ہوں، تو مجھے فکر ہو رہی تھی آیت۔
آپ کی؟ آیت نے تفکر سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، جاؤ آرام کرو۔ بابا نے نگاہیں چرائی۔ بابا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، آیت نے کہتے بری طرح اپنے ہاتھ آپس میں مس لیے۔ پوچھو بابا، فرید نے ایک سرد آہ بھرتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بابا وہ بسائر، میرا مطلب ہے نکاح۔ بھول جاؤ نکاح کو، بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بسائر احمد آیا تھا۔ تمہیں پرسوں ندا آیت کی پھپھو کے پاس کینیڈا جانا ہے، وہاں ندا کے بیٹے دبیر سے نکاح ہے تمہارا۔ ساری تیاری مکمل ہے، کل کا دن ہے تمہارے پاس اپنی تیاری مکمل کرنے کو۔ بابا، وہ اپنی بات روانی سے بولتے اچانک آیت کی بے یقین آواز پر خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں؟ کیا ہوا ہے بابا، بتائیں مجھے۔ آیت نے بری طرح ہراساں ہو کر ان کا بازو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ بحث مت کرو آیت، جو حکم دیا ہے اس کی خاموشی سے تکمیل کرو۔ تمہارے لیے میری بات ماننے کے لیے اتنی وجہ ہی کافی ہونی چاہیے کہ یہ میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جاؤ، جا کر آرام کرو، کل صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آخری مرتبہ بسائر آئے گا، اسے اچھے سے الوداع کہہ دینا۔ آرام کرو، کافی طویل سفر کرنا ہے تمہیں۔ بابا نے حتمی فیصلہ سناتے اس کو کچھ بھی بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ اندیشے، وہم، وسوسے سچ ثابت ہو گئے۔ جدائی کا فیصلہ سنا دیا گیا، نصیب میں ہجر کی کالی راتیں لکھ دی گئیں۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی، پھر بلک بلک کر روتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ فرید صاحب شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آیت دروازے سے پیٹھ لگا کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ بچھڑنے سے ذرا پہلے مجھے اتنا بتا دینا، بھلایا کیسے جاتا ہے۔ صبح فجر کے وقت حسب عادت آیت کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے کمرے کے فرش پر کارپیٹ پر ہی لیٹے ہوئے پایا۔ آیت غائب دماغی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے لب کچل کر آنسو کے پھندے کو گلے میں روکا، بوجھل قدموں سے اٹھ کر وضو اور پھر نماز ادا کی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی کافی دیر تک اپنے خالی ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ وہ آیت کے لیے نامحرم تھا تو اس کی محبت اس کے دل میں کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ اگر وہ لاحاصل تھا تو آیت کا اس کے بارے میں سوچنا بھی غلط تھا۔ بے شک نامحرم کی محبت اذیت ہے، رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو اسے میرے دل سے بھی نکال دے۔ اس کی محبت، اس کی ہر سوچ، اس کا دکھ میرے دل سے نکال دے۔ آیت نے شدت سے روتے ہوئے دعا مانگی اور بلک بلک کر رو دی۔ وہ پھر روتی ہوئی جائے نماز پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ وقت اپنی جگہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ آدھی دوپہر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ مینا اس کے کمرے میں ناشتہ رکھ کر گئی تھی مگر اس نے ناشتے کی جانب دیکھا تک نہیں۔ پھر مینا دوپہر کو اس کے کمرے میں کھانا لے کر آئی تھی۔ او ماڑا بی بی، آپ نے تو ناشتے کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ مینا حیران ہوئی مگر آیت متوجہ نہیں تھی۔ وہ تو کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی جانے کون سی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ آیت بی بی، بابا نے بولا ہے کہ آپ کی پیکنگ کر دوں۔ مینا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو آیت کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ مطلب وہ جو خوش فہم ہوتے ہوئے ابھی تک اس سب کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، وہ خدشات سب سچ تھے۔ آیت بی بی، میں پیکنگ کر دوں؟ مینا نے اسے متوجہ نہ دیکھ اس کا کاندھا ہلا کر پھر پوچھا۔ کر دو، آیت نے بمشکل کہا۔ آیت نے اجازت دی تو وہ بیگ لا کر اس کی پیکنگ کرنے لگی۔ مینا بھی اس کی اتری ہوئی اور اداس ترین شکل دیکھ کر اب سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ آیت بیبی کھانا کھا لیں۔ بیبی لکھا، مجھے لگا شاید بیبی ہے۔ آیت بیبی کھانا کھا لیں، مینا نے اصرار کیا۔ مینا، مجھے بھوک نہیں ہے، پیکے سے لہجے میں کہا۔ پھر آپ تیار ہو جائیں، بابا نے کہا کہ 2 بجے کے قریب نکلنا ہے ہمیں۔ مینا نے اسے کہا تو آیت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مینا نے اس کے لیے ایک جوڑا نکالا۔ آیت نے حسرت سے اس سرخ فراق کو دیکھا جو مینا نے اس کے لیے نکالا تھا۔ آیت مردہ قدموں سے لباس لے کر واش روم گئی اور فریش ہو کر وہ سرخ لباس سے تن کر کے باہر آئے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ میرے ماتھے پہ سیاہ رنگ سے لکھا ہے منحوس، میں بن ٹھن کے بھی ٹکرایا ہوا لگتا ہوں تو میری آنکھوں کو نم دیکھ کے اندازہ لگا میں کسی طور بھی اپنایا ہوا لگتا ہوں۔ سوچ سوچ کر ہی
ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ جو پہلے اس کے غم میں اپنے ہوش کھوتے ہوئے ہاسپٹل کی ICU میں جا پہنچا تھا، اب آخر کیا قیامت اٹھائے گا، کیسے صبر کرے گا، کیا کیا کر گزرے گا۔ آیت کی سوچ کا نقطہ بہت مشکل لفظ ہے آیت کا سوچ کا نقطۂ پرکار بس ایک شخص پر جا اٹکتا تھا۔ وہ کسی غیرمعی نقطے کو گھورتے لا، یعنی اللہ جی مجھے معاف کرتے، یہاں تو مجھے اردو آتی نہیں ہے، یہ اتنی مشکل اردو ہے کہ میری زبان پہ چڑھتی نہیں ہے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی لا یعنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب ہلکی دستک دے کر بابا اندر داخل ہوئے، آیت نے ان کی جانب دیکھا، جانے کیوں مگر اسے لگا کہ بابا کی آنکھیں نم ہیں۔ آیت اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ جیسے اس سے نگاہیں چرا گئے تھے، کم از کم آیت کو تو ایسا ہی لگا۔ تیار ہو گڑیا، بابا نے مسکرا کر کہا۔ جی بابا، وہ دھیمے لہجے میں بول کر نگاہیں جھکا گئی، آنکھوں میں دھر آئی نمی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ذرا ڈاکٹر ہما سے اپنا بی پی چیک کروا آؤں، مینا میرے ساتھ جائے گی، ابھی کچھ دیر میں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے تو ساری تیاری مکمل کر لو، اور ہاں باہر بصائر ملنے آیا ہے، اسے اچھے سے الوداع کہہ دینا۔ بابا نے دوسری جانب دیکھتے آیت کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ آیت نے حیرت سے بابا کی جانب دیکھا مگر وہ تو اس کی جانب دیکھ ہی نہیں رہے تھے بلکہ مینا کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آیت نے بری طرح اپنے لب کچلے، وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہزاروں سوال تھے مگر پاس جواب موجود نہیں تھا۔ بابا نے اسے کہا تھا کہ وہ اچھے سے بصائر کو الوداع کہے، کیا وہ اشارہ دے رہے تھے کہ وہ خود کے حوصلے کیا وہ اسے اشارہ دے رہے تھے کہ وہ خود کے حوصلے بلند رکھے؟ بیرونی دروازے کی بیل بجی تھی۔ آیت کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی، آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا ہوا تھا مگر وہ گہرے گہرے سانس بھرتی مردہ سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج کراس کر کے بیرونی دروازہ کھولا تو سامنے والے کی حالت دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اونچا لمبا وجیہہ توانا مرد، بلیک شلوار قمیض میں بلیک مردانہ شال کندھے پر ڈالے، اس وقت کافی شکستہ پا لگ رہا تھا۔ بڑی سنہری بیئرڈ، بکھرے بال اور سرخ لال انگارہ آنکھیں جو رت جگہ کی گواہ تھیں۔ السلام علیکم، آیت نے دروازے پر ہی استادہ دھیمے سے لہجے میں اسے سلام کیا جو اسے بمشکل ہی سنائی دیا۔ وہ آیت کا چہرہ بغیر پلکے جھپکے دیکھے گیا۔ وعلیکم السلام، اندر آنے کو نہیں کہیں گی آیت؟ بصائر کے لہجے میں اتنی اذیت تھی کہ آیت کی روح تک بلبلا اٹھی تھی، وہ راستے سے ہٹی تھی تو وہ اندر داخل ہوا۔ آیت کے قریب سے گزرتے اس دیوانے نے ایک گہری سانس بھر کر اس کی خوشبو اپنی روح میں بسائی تھی۔ وہ قریب سے گزرا تو اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے آیت کے حواسوں پر بھی اذیت کی لہر دوڑائی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت اپنے دوپٹے کا کونا اپنے ہاتھوں میں مروڑتی اس کے سامنے آئی۔ بصائر اسے دیکھے گیا۔ دونوں کے درمیان ایک بوجھل سوگوار سی خاموشی تھی جس سے دلوں پر مزید عذاب طاری ہوا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی تھی دونوں کو بات کرتے ہوئے۔ میں بھی شاید شعر کے ویسے ہی لائن ہے۔ اسی بوجھل سی خاموشی کا گلا گھونٹنے کو بصائر نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ گلے میں اٹکے پھندے کی وجہ سے وہ صحیح سے بول بھی نہ پائی تھی۔ میں کیسا ہوں یہ نہیں پوچھیں گی آیت؟ بصائر نے اپنی سرخ انگارہ نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کی جنبش کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ آیت نے برائی آواز میں اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ گلے میں ایک پھندا سا لگ گیا تھا، وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ کبھی گرم یا تپتے ہوئے توے پر پانی کا چھینٹا پڑتا دیکھا ہے آیت؟ یا کسی چڑیا کو جب اس کا بچہ گھونسلے سے نیچے گر جائے؟ سوال کے بدلے جب سوال کیا گیا تو آیت ان باتوں کے مفہوم تک پہنچتی دل و جان سے کانپ گئی تھی۔ مطلب وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی حالت اس وقت دہکتے توے پر پڑے چھینٹے اور اس چڑیا جیسی تڑپتی ہوئی تھی جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ ارکم اور مدینہ کو بھی ساتھ لے آتے۔ آیت نے پہلو بدل کر دامن بچانا چاہا، نہیں تو ضبط کا شیرازہ بکھر کر اسے کمزور بنا دیتا۔ ایک آخری مرتبہ اپنے ہاتھ سے ایک کپ کافی کا پلا دیں آیت؟ بصائر نے اپنی گود میں دھرے اپنے خالی ہاتھ کو تکتے ہوئے اسے کہا تو آیت اپنی آنکھوں سے آنسو چھپانے کو فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور لاؤنج سے ملحقہ کچن میں چلی گئی۔
بصائر اپنی جگہ سے اٹھا۔ آیت کا دل اچھل کر حلق میں آیا جب اسے دھیمے قدموں سے چلتے کچن کی جانب آتا محسوس کیا۔ بار بار آنکھوں میں در آنے والی نمی پلکیں جھپک کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اب بصائر الحمدللہ شکستہ پا ٹوٹا بکھرا شخص اس کے قریب کچن کی سلیب سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نم آنکھوں سے اس کی پشت پر بکھرے سیاہ بال دیکھے گیا۔ حسرتیں آنکھوں میں بین کرنے لگی تھیں، حتیٰ کہ آیت کی کلائیوں میں موجود 5 سے 6 چوڑیاں بھی چیخ چیخ کر بچھڑنے سے ذرا سے پہلے ان سوگوار لمحوں پر ماتم کنا تھیں۔ آیت ماما بول رہی تھیں کہ میرے نصیب میں آپ نہیں۔ طویل خاموشی کے بعد بصائر کے لبوں سے ادا ہوئے ان الفاظ نے آیت کو ساکت کر دیا تھا۔ اسے لگا اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر کی بن جائے گی۔ ماما یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، کہ کسی انسان کے مر جانے پر بھی تو صبر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، شاید کیونکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دل کا تمام لہو شاید کسی نے آخری قطرے تک نچوڑ ڈالا ہے۔ آیت کے جسم سے جیسے کسی نے جان کھینچی تھی، تبھی وہ سلیب کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی جی جان سے لرز گئی۔ اب ان آنسوں پر بند باندھتی تو آیت کا دل پھٹ جاتا، تبھی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جدائی کا عجیب منظر تھا، سرخ جوڑے میں رخصتی کے لیے بالکل تیار وہ ایسی لڑکی جو بھری جوانی میں سانس کا دھاگا توڑ کر موت کو گلے لگا لے، اس لاشی جیسی تھی جسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جس کے مردہ تن من کو کسی دلہن کی طرح سجایا جائے۔ ادھر سیاہ لباس میں اجڑی محبت کے لٹ جانے پر ماتم مناتا وہ شخص جو بچھڑ جانے کے خیال سے ہی نیم جا ہوا یوں تھا جیسے کسی جوان سالہ مرد کا جنازہ بوڑھا باپ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ یعنی اس کی حالت اتنی خراب، لڑکے کی حالت اتنی خراب تھی، وہ والی کنڈیشن تھی۔ یہ مثال دی ہے کہ جیسے کوئی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانی پڑے نا، تو وہ بہت بری کنڈیشن ہوتی ہے ایک باپ کے لیے۔ اس بصائر کی کنڈیشن اس وقت وہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ آیت کی کنڈیشن وہ تھی کہ جیسے ایک دلہن جو ہے وہ سجی سوری اپنے دلہے کے لیے بیٹھی اور پتہ لگ جائے کہ جو اس کا دلہا ہی مار گیا، وہ والی کنڈیشن اس کی تھی، اس لیے وہ اتنی رو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ کپ میں ٹھنڈی ہوتی وہ تلخ کافی جو ان دونوں کی آہوں کی گواہ بن رہی تھی۔ آیت بلند آواز میں رو رہی تھی جبکہ وہ کسی خاموش چھیل کی طرح اپنے آنسو اپنے آستین سے صاف کر رہا تھا۔ بصائر کی برداشت کی تنابیں ٹوٹ گئیں تو اس نے اپنے بازو اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آیت اس کے دل کے مقام پر چہرہ رکھ کر بلک بلک کر روئی تھی۔ بصائر کی خاموش آنسو آیت کا کندھا بھگونے لگے، وہ جو ایک ہاتھ تک چھونے کو بے ادبی سمجھتی تھی، گلے سے لگ کے روئی تھی بچھڑنے سے ذرا پہلے۔ اور دونوں ایک دوسرے کے شریک غم تھے، کافی دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ بصائر اس لمس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و روح میں بسا لینا چاہتا تھا، مگر بہت جلد آیت کے حواس بحال ہوئے تو اپنی بے اختیاری پر مزید دوہری اذیت کا شکار ہوتی۔ شرم و حیا سے جی چاہت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھجکتے بصائر کے کندھے پر ہاتھ رکھے، تب بصائر کے بھی حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ بے اختیاری میں کتنی بڑی خطا سرزد کر بیٹھا ہے۔ تب وہ فوراً اس سے الگ ہوا تھا۔ اپنا چہرہ بازو فولڈڈ کیے آستین سے صاف کرتے بصائر نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ وہ ہمیشہ کے لیے دور جانے لگا تو آیت کو لگا ضبط کے انتہا سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تجھے احساس ہی کیا تھا بچھڑنے سے ذرا پہلے؟ میں قطرہ تھا یا دریا تھا بچھڑنے سے ذرا پہلے؟ نہ جانے کیوں زمانے بعد مجھ کو یاد آیا ہے، میں ایک روشن ستارہ تھا بچھڑنے سے ذرا پہلے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، بہت تم نے رلایا تھا بچھڑنے سے ذرا پہلے۔ کسی کو کیا خبر میں کیوں تھکا ماندہ سا رہتا ہوں، میں شیشے جیسے ٹوٹا تھا بچھڑنے سے ذرا پہلے۔ وہ جاتے جاتے دروازے پر رکا تھا مگر آیت کی جانب پلٹا نہیں تھا۔ آیت مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ مبہم سے الفاظ تھے جو آیت کا وجود زلزلوں کی زد میں لے آئے تھے۔ وہ جیسے اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یوں بھی اب آیت کے پاس باقی بچا ہی کیا تھا جو وہ کسی اور کو دے دیتی؟ وہ جا چکا تھا۔ آیت سلیب کے ساتھ لگی کچن کے فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بڑی
دیر بعد وہاں سے اٹھنے کی ہمت کی۔ وہ اس تھکے ہارے مسافر کی طرح اپنے کمرے میں پہنچی راہ لٹ گیا ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے آنسو بہانے لگی، مگر پھر جانے دل میں کیا آئی کہ تڑپ کر ہاتھ بڑھا کر اپنا فون آن کیا۔ بصائر باہر آیا اور اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بصائر کو لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ ہی پڑیں گی۔ ڈیش بورڈ سے فون نکال کر اس دشمن جاں کا نمبر ملایا جو اس کی رگوں سے روح تک پوری طرح اپنی جڑیں گاڑ چکی تھی، مگر ابھی جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ اس سے بھی زیادہ کربناک اور اذیت بھرا تھا۔ بصائر کو اسی طرح بے اختیار ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھیگی پلکوں سے آیت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا تو دل ایک مرتبہ پھر جیسے ساکت ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر یس کیا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ دونوں طرف سانسوں کی مدھم زیرو بند سنائی دے رہی تھی۔ کاش بولنے کو کچھ باقی بچا ہوتا۔ تب بصائر نے اذیت کی انتہا پر پہنچ کر کہا، بھی تو بس اتنا کہ آیت آپ کو مجھے روکنا چاہیے تھا۔ بصائر اب تک اسے چھونے کی وجہ سے گلٹی فیل کر رہا تھا شاید۔ تب آیت کے لب ہلے تھے اور بصائر کی ہستی کو پوری طرح فنا کر گئے تھے۔ بصائر مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے، بول کر آیت نے شکستگی سے فون رکھ دیا۔ بصائر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کی جانب دیکھا۔ یہ آیت کی جانب سے اسے یاد دہانی کروا دی گئی تھی کہ وہ صرف اسی کی ہے، اسی کی رہے گی۔ بصائر کے علاوہ اس کے قریب کوئی بھی نہیں بھٹک پائے گا۔ بصائر نے تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی تھی۔ 2 ماہ بعد رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک شدید تر کی لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی تو پسینے سے تر وجود لیے امید کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں کھول کر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو دل کیا دہاڑے مار مار کر روئے۔ وہ بہت مشکل سے کافی دیر کی تک و دو کے بعد اٹھ کر تکیے پر نیم دراز ہوئی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ تنہائی خونہ شام بلا کی طرح اس کے وجود کا لہو پی رہی تھی، مگر المیہ تو یہ تھا کہ یہ تنہائی اس کی خود کی پیدا کردہ تھی۔ وہ اس قید تنہائی کا شکار اپنی مرضی سے اور بڑی شوق سے ہوئی تھی کہ 2 ماہ قبل ارزنش خان سے زبردست قسم کی منہ ماری اور امید کے بولے گئے زہریلے الفاظ کی بدولت وہ اپنا کمرہ الگ کر چکا تھا۔ دن میں سارا دن ہر وقت وہ کوثر بیگم اور دونوں میڈز اس کے پاس رہتیں۔ کوثر بیگم نے ایک ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کی تھی، مگر رات ہوتے ہی وہ قید تنہائی کا شکار ہوتی تھی۔ ان 2 ماہ میں ارزنش خان نے ہر طرح سے کوشش کی تھی کہ وہ کم از کم امید کے سامنے آئے، اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا تھا کہ ان 2 ماہ میں محض 3 سے 4 مرتبہ وہ اس کے سامنے آیا تھا، وہ بھی تب جب اسے کوثر بیگم کا چیک اپ کے لیے ادھر آنا ہے۔ کوثر بیگم کو بھی کھایا گیا، وہ بھی تب جب اسے کوثر بیگم کو چیک اپ کے لیے لے جانا ہوتا تھا۔ وہ پتھر کی طرح بے حس بن گیا تھا۔ امید جو اس سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھتی تھی، یوں اچانک اس کے اس طرح پوری طرح لا تعلق اور بے حس بن جانا امید کو بری طرح چبھا تھا، مگر پھر اس انا کی ماری نے بھی لا تعلقی اختیار کیے رکھی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ اپنی راتوں کی یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ دن کے بعد رات کا آنا اس کے لیے ایک ڈرانے خواب جیسے تھا۔ رات کو وہ چاہے کتنی درد اور تکلیف میں ہوتی کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، تب اس کا تکیہ آنسوں سے تر ہوتا جاتا۔ ہاں، وہ انٹرکام تھا جو اس نے لگوا کر دیا تھا کہ رات کو طبیعت خراب ہونے کی صورت میں وہ اس کے ذریعے اسے پاس بلا سکتی ہے۔ ان راتوں میں کوئی 1000 مرتبہ امید نے انٹرکام کا ایئر پیس اٹھایا اور واپس رکھا تھا، مگر اسے بیل دینے کی جرت نہ کی۔ دونوں ہی خود ساختہ انا کے خول میں سمٹے اذیت میں تھے، مگر یہ انا کی دیوار گرا کر ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش دونوں میں سے کسی نے نہ کی تھی۔ اب بھی درد سے تڑپتے دوہرے ہوتے وہ اس انٹرکام کی جانب جان بوجھ کر متوجہ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دل کیا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے، مگر اس بے حس ظالم پتھر بنے بے حس شخص کو پکارے ہی نہیں۔ ہوا بھی یہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ بیڈ پر ہی تڑپتی رہی، تب اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ارزنش جو آج جانے کیوں مگر بے چین سا تھا پانی پینے کچن کی جانب آیا تو اس کی چیخ سن کر ارزنش کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ارزنش بھاگ کر اس تک پہنچا۔ امید، واٹ ہیپنڈ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تمام انا بھلائے اب اس کے چہرے پر جھکا، اسے کندھوں سے تھام کر قابو کرنا چاہتا تھا جو اس کے ہاتھوں سے چکنی
مٹی کی طرح پھسلے جا رہی تھی۔ ارزنش درد، میں مر جاؤں گی، امید نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہتے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ ارزنش خان نے اسے باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے لے کر باہر نکلا۔ امید کی چیخوں کی وجہ سے کوثر بیگم بھی اٹھ کر آ چکی تھی۔ جلدی سے الماری سے وہ بیگ اٹھا کر لائیں جو بیبی کی پیدائش کے وقت کے لیے ضروری سامان سے تیار کیا گیا تھا، یعنی اس میں سارا کچھ لوشن پاؤڈر ڈریس وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ارزنش خان اور کوثر بیگم اسے ہاسپٹل لائے تھے۔ ارزنش ہی اسے بازو میں اٹھا کر گائنی وارڈ میں لے کر گیا تھا اور اب کافی دیر سے وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے۔ امید کی دبی دبی چیخیں کافی دیر تک سنائی دیتی رہیں۔ کچھ دیر بعد سکون چھا گیا۔ ارزنش خان بے چینی سے باہر ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، تب ایک نرس اندر سے باہر آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر ارزنش خان، بیٹا ہوا ہے آپ کا۔ اور میری مسز ارزنش بے چین ہوا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ نرس انہیں خوشیوں کی نوید سناتی پھر سے اندر چلی گئی۔ کوثر بیگم نے خوشی سے بے حال ہوتے ارزنش کو اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں ہی بے تحاشا خوش تھے۔ صبر آزما انتظار کے بعد نرس نے آ کر بتایا کہ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کوثر بیگم اور ارزنش خان کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نڈھال سی آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کوثر بیگم نے قریب جا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، مگر پہلی نظر کوثر بیگم کے پیچھے کھڑے ستمگر پر پڑی تو آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ وہ جو اس کے سامنے بالکل کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، بہانے سے کوثر بیگم کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوثر بیگم گھبرا گئیں۔ امید کیا ہوا ہے؟ درد ہے؟ ارزنش خان ڈاکٹر کو بلاؤ، کوثر بیگم نے بوکھلا کر کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں تائی امی، اس نے آہستگی سے کہا۔ تب کوثر بیگم کو تسلی ہوئی اور وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے پیچھے ہٹیں۔ نرس کمرے میں داخل ہوئی تو براؤن چھوٹے سے کمبل میں موجود ایک گلابی سی گٹھری ارزنش خان کی گود میں تھما دی۔ ارزنش خان نے حیرت سے گلابی اپنی ہی اس چھوٹی سی کاربن کاپی کو دیکھا۔ ارزنش خان نے اسے بے تحاشا چون ڈالا۔ وہ گلابی گلگوتھنا، یہ لکھا ہوا ہے، وہ گلابی گلگوتھنا، ایسے ورڈز ہیں جو میں نے زندگی میں کبھی پڑھے ہی نہیں۔ گلگوتھنا جو رونے کے بعد ایک گہری نیند میں تھا پھر سے رونے والے منہ بنانے لگا۔ امی یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، دیکھیں۔ ارزنش خان کی خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھ اور لبوں سے پرجوش سی آواز سن کر کوثر بیگم گہرا مسکرا دی۔ ہاں تو اپنے بابا جیسا ہی تو ہونا ہے نا، اس نے پگلی۔ ارزنش خان کی خوشی سے تمتماتا چہرہ دیکھ اور لبوں سے پرجوش سے آواز سن کر کوثر بیگم گہرا مسکرا دی۔ ہاں تو اپنے بابا جیسا ہی تو ہونا ہے نا، اس نے پگلی۔ کوثر بیگم نے اس ننھی جان کو باہوں میں بھر لیا۔ امید ان دونوں کے خوشی سے سرشار چہرے دیکھے گئی، جن کو خوش دیکھ کر حقیقتاً وہ بھی اپنا تمام درد جیسے بھول کر خوش ہوئی تھی۔ اور اگر یہ بچے کچے رشتے بھی اس دنیا میں نہ رہے اور اگر وہ گزشتہ ان ہولناک راتوں کی طرح کبھی رات میں بھی اکیلی پڑ جائے تو یہ لوگ اس کی زندگی میں نہ رہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ امید کو سوچ کر ہی جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ تائی امی اسے مجھے دیجیے، امید نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ ارزنش امید کو اٹھا کر تکیے کے سہارے بٹھا دو، کوثر بیگم نے بیبی کو چومتے ہوئے ارزنش سے کہا تو ان دونوں کی نگاہیں بے اختیار ایک دوسرے کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ 2 ماہ بعد امید نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر نگاہیں جھکا لیں، مگر وہ تو شاید خود سے بھی ناراض تھا۔ اس سے کیا امید کرتا؟ 1 منٹ امی، وہ کہتا ہوا خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نرس تھی جس نے آ کر امید کو سہارا دے کر تکیے پر نیم دراز کر دیا۔ امید نے خالی خالی نگاہوں سے سسٹر کی جانب دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی کوثر بیگم نے بیبی کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ اس نرم روئی جیسے مخملین ملائم وجود کو گود میں بھرتے ہی امید کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اپنے خون سے سینچے ہوئے وجود کو گود میں اٹھاتے ہی ممتا کا ٹھاٹھی مارتا سمندر دل میں طوفان اٹھانے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کا پورا چہرہ چوم ڈالا۔ وہ جو گہری نیند میں تھا بار بار ڈسٹرب کیے جانے پر اب چوں چوں کی آواز نکال کر بری طرح رونے لگا تھا۔ امید گھبرا گئی۔ تائی امی،
یہ بھوکا ہے، کوثر بیگم نے کہتے امید کو اسے خوراک دینے کا اشارہ کیا۔ تب ارزنش خان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارکم عجلت میں اپنے آفس میں داخل ہوا، مگر پھر ارزنش کے فون آنے پر انہیں پاؤں اپنے آفس سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس دشمن جا کے کیبن تک آیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ جینس کے اوپر میرون لانگ کرتی پر میرون سکارف باندھے دلکشی کا پیکر لگ رہی تھی۔ ان 2 ماہ میں نور مدینہ نے اس سے بالکل لا تعلقی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ یوں تو اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی تھی، مگر وہ اتنے مضبوط رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ پاکیزہ بیگم کے سامنے وہ بالکل نارمل رہتے، مگر کمرے میں نور اس سے بہت کم ہم کلام ہوتی تھی۔ 1.5 ماہ پہلے اس نے چودھری گروپس میں ایز ایڈوائزر مینیجر کی جاب جوائن کی تھی اور خود کو اپنے کام میں بہت بری طرح مصروف کر لیا تھا۔ آفس آورز میں بھی وہ ایک باس اور امپلائی جیسا رشتہ نبھا رہے تھے کہ کمپنی کے اکثر امپلائی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نور مدینہ ان کے باس کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک اندیکھی دیوار تھی جو ان دونوں کے بیچ حائل ہو چکی تھی، جسے گرانے کی نہ ارکم نے کوشش کی تھی اور نہ نور نے ضرورت سمجھی تھی۔ وہ جانے اس سے کون سے بدلے لے رہی تھی۔ ارکم چاہ کر بھی اس کے اور اپنے بیچ حائل یہ میلوں کے اندیکھے فاصلے طے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا محویت سے اسے دیکھے گیا، کام میں مصروف، خود کو کسی کی دیکھتی نگاہوں کی حصار میں پا کر نور مدینہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ اسے یوں خود کو تکتے پا کر مدینہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ یس سر، یو ہیڈ سم تھنگ ٹو ڈو ود می۔ نور کے خالص پروفیشنل لہجے نے ارکم کے دل کو نئے سرے سے تکلیف پہنچائی تھی۔ ارکم کا اکثر اسے یوں انجان بنتے دیکھ دل چاہتا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، مگر وہ اپنے ان عزائم کو اپنے دل میں دبائے خود کو کمپوز کیے رکھتا۔ رات ارزنش کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، میں اس کا بیبی دیکھنے جا رہا ہوں، تم نے چلنا ہے تو ساتھ چلو، ابھی فون آیا تھا اس کا۔ ارکم نے اسے بتایا تو نور مدینہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ مگر سر، آپ نے جانا ہے تو جائیں، میں خود چلی جاؤں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے، شاید تھوڑی دیر ہو جائے۔ نور مدینہ نے جان بوجھ کر بہانہ گڑھا تھا۔ ارکم کا چہرہ شدت سب سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ارکم چودھری کے صبر کا پیمانہ اب چھلکنے کو بےتاب تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا یہ مہینوں کا غبار جو کب پھٹ پڑے۔ محترمہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آیت بھی نہیں ہے یہاں پر؟ پھر آنے دے، ٹھیک ہے، پر لکھا ہوا ہے۔ پھر تو آپ کی دوست آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، اسی لیے آپ کو آپ کا ہر کام پینڈنگ رکھ کر اس سے ملنے جانا چاہیے۔ ارکم نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ نور مدینہ نے اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھا۔ اپنے بہانے کے رد ہو جانے پر نور مدینہ نے ایک سرد سانس کھینچی۔ اسے اسٹل وہیں کھڑا دیکھ کر ناچار نور کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ وہ اس کے ہمراہ اپنے کیبن سے نکلی تو کسی حسد اور رشک بھری نگاہوں نے لپک کر ان کا تعاقب کیا۔ وہ لفٹ تک آئے تھے۔ لفٹ کا ڈور بند ہی ہونے والا تھا جب اکاؤنٹ مینیجر ارسلان تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا، مگر سامنے ارکم کو دیکھ کر اس کا کھلتا چہرہ ایک دم بت سا گیا تھا۔ مارننگ سر، بوجھے دل سے کہا۔ مارننگ، ارکم نے سنجیدگی سے کہا۔ آج کل آفس میں ارسلان کا نور کی جانب جھکاؤ کو نہیں نوٹ کر رہا تھا۔ اب بھی وہ پرشوق نگاہوں سے اپنے دائیں جانب کھڑی نور کی جانب ہی دیکھے جا رہا تھا، اور ارکم کے ماتھے کے بالوں میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دل کیا پاس کھڑے شخص کی آنکھیں نوچ ڈالیں۔ مس مدینہ، کیا آج آپ لنچ پر میرے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ ارسلان یا تو کچھ زیادہ ہی نڈر تھا یا کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس۔ نو، ارکم کی جانب سے درستگی بھرا جواب آیا تھا۔ میں نے مس مدینہ سے پوچھا ہے سر، ارسلان نے اطمینان سے کہا تھا۔ اپنی حد میں رہے مسٹر ارسلان، ارکم نے چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انگارے چبا کر بیٹھا تھا۔ سر معاف کیجیے گا، یہ آپ کی امپلائی ہیں، کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں کہ آپ یوں۔ ارسلان نے تلملا کر بولنا چاہا، مگر ارکم بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹتے ہوئے گریبان ہاتھوں میں دبوچ کر 2-3 مکے اس کے چہرے پر جڑ چکا تھا۔ نور نے آگے بڑھ کر بے حد گھبرا کر ارکم کا بازو دبوچا تھا۔ چھوڑیں انہیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ چلائی تھی۔ اپنی جاب سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے تو آئندہ اپنی حد میں رہنا۔ آج کے بعد اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ ارکم دہاڑا تھا۔ ارکم، چھوڑے انہیں۔ نور نے اس کے ہاتھ کھینچنا
نہ چاہے۔ ارسلان نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ اور ایک بات اور، ویسے یہ میری پرسنل پراپرٹی ہی ہے کیونکہ یہ مسٹر ارکم چودھری ہے۔ ارکم نے دانت پیس کر کہتے اسے دیوار کے ساتھ اس زور سے پٹکا کہ اسے دن میں ہی چاند تارے نظر آ گئے، بلکہ اس انکشاف کے بعد یادداشت اور ٹھڑک پن بھی اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ "آئی ایم سوری سر، پلیز، ریئلی سوری، مجھے معلوم نہیں تھا"، وہ گھگیا گیا۔ ارکم اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا نور کا ہاتھ سختی سے تھامے لفٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بیسمنٹ میں پارکنگ میں پہنچے تھے جہاں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ ارکم گاڑی سٹارٹ ہی کرنے والا تھا جب آگے سین چینج ہے، ٹھیک ہے، جب کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا اوور ریئیکٹ کر کے تماشا لگانے کی، نور مدینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ارکم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کوئی میرے سامنے میری بیوی کو انتہائی بے شرمی سے لنچ کی آفر کرے گا اور میں چپ چاپ تماشا دیکھوں گا؟ اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں، وہ پھنکارا تھا۔ پوچھا ہی تھا، لے کر تو نہیں گیا؟ میں سیدھی طرح انکار کرنے والی تھی۔ نور مدینہ کا بھی لہجہ اب کی بار تیز تھا۔ لے کر جاتا تو اس وقت زندہ نہیں بچتا، ارکم نے سرسراتے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو فرق پڑنے والا تھا اس چیز سے؟ نور مدینہ کے تلخ لہجے نے ارکم کے تالو پر لگائی اور سر پر بجھائی تھی۔ میں اپنے رد عمل سے یہ ظاہر کر چکا ہوں کہ مجھے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ارکم کا لہجہ بھی اب تیز تھا۔ اچھا، مجھے تو لگا شاید آفس میں آپ اس پینڈو ان پڑھ چاہل گوار کو اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروانے میں شرمندگی محسوس کریں گے، نور مدینہ نے کہا۔ تو ارکم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کتنی غلط فہمیاں پالے بیٹھی تھی وہ، اتنی بدگمانیاں، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقت جانتی ہے، مگر محض اسے زج کرنے کے لیے ایک ایک لفظ بول رہی ہے۔ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی پرسنل پراپرٹی کہنے کی؟ مدینہ ابھی تک دل ملائی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ہو؟ ارکم نے استضاحیہ لہجہ اختیار کیا۔ نہیں، نور مدینہ نے جان بوجھ کر اسے آگ دکھائی۔ مدینہ کے کہنے کی دیر تھی۔ ارکم نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی۔ تب ارکم نے اس کے گرداز ملائم لبوں کو اپنے ہونٹوں کی شدت بھری جنونی دسترس میں لیا تھا۔ مدینہ جو اس اطاعت کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، پہلے چند پل تو کچھ سمجھ نہ پائی، مگر اس کا دہتا لمس اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کیا تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی دنوں بعد وہ اسے اپنی جنون خیزیوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ نور کو لگا وہ اس کی ایک ایک سانس اپنے اندر کھینچ لے گا، تبھی وہ پوری طرح مچلی۔ ارکم نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی، مگر اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تب ارکم نے اس کے بھیگے لبوں پر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا رب کیا۔ ہوپ سو تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہو۔ اب بتاؤ میری پرسنل پراپرٹی ہو کہ نہیں؟ ارکم کی گرفت میں الفاظ اور لہجے میں اس قدر سختی اور شدت تھی کہ نور کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑ کر اس غضب میں مبتلا کر کے پچھتائی تھی۔ مدینہ، یس اور نو؟ ارکم نے پھر سختی سے پوچھا۔ وہ اس کی اس جنون خیزی سے سچ میں خوفزدہ ہوئی تھی، تبھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارکم کا غصہ پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تبھی سر جھٹکتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس نے گاڑی تیزی سے وہاں سے نکالی تھی۔ تمہیں معلوم ہے بظاہر رات ارزنش خان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، سب بے تحاشا خوش ہوئے ہیں۔ آج صبح ہی پتہ چلا۔ ارکم اور مدینہ آفس سے اس کا بیبی دیکھنے گئے ہیں۔ ہم نہیں، تم اگر اٹھو تو ہم بھی ان کا بیبی دیکھ کر آئیں گے۔ پاکیزہ بیگم نے اس کے کمزور کنولا لگے زرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارکم نے جا کر مجھے بیبی کی پک سینڈ کی ہیں، دیکھو کس قدر خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ پاکیزہ بیگم نے اس کے ساکت کھلی آنکھوں کی پتلیوں کے سامنے اپنا فون لہرایا۔ اب بس کرو بسائر، بس کر دو، اور کتنی سزا دو گی اپنی ماں کو؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی، مگر اب مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ پاکیزہ بیگم ہاسپٹل کے ICU میں سفید بیڈ شیٹ پر پٹیوں میں جکڑے ACG وجہ سانس لینے کے لیے یوز ہوتی ہے، مجھے لگا ICU ہی ورڈ یوز ہو رہا ہے پھر دوبارہ، ایکسٹریملی سوری۔ ACG مشین کی تاروں کے درمیان پڑے نیم جان بسائر کے ACG مجھے لگتا ہے شاید جس سے ہارٹ بیٹ چیک ہوتی ہے، ہاں وہی ڈرپ لگے بازو پر سر رکھ کر پھوٹ کر رو دیں، جو کہ 1.5 ماہ سے کوما میں تھا۔ 1.5 ماہ پہلے وہ شکستہ قدموں سے چل کر اپنا سب کچھ لوٹا کر محبت کی بازی میں شکستہ مات کھا کر چودھری ولا واپس لوٹا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اندر آیا تو سامنے ہی پاکیزہ بیگم اس کی منتظر
منتظر تھیں۔ بصائر کچھ بھی کہے سنے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر اگلے دن تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ پاکیزہ بیگم چلے پیر کی بلی بنی پورے چودھری ولا میں چکراتی پھرتی تھیں۔ بصائر کی جانب سے دل عجیب طرح سے ہی پریشان اور بے چین تھا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی جب لنچ پر کافی دیر انتظار کے بعد بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ آخر تھک ہار کر پاکیزہ بیگم ہی اس کے کمرے تک آئیں۔ ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ جائے نماز پر بیٹھا بند آنکھوں سے دعا مانگ رہا تھا۔ پاکیزہ بیگم اسے ایسے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ دن کا وہی ملکہ سلوٹ زدہ سیاہ لباس جس کے ساتھ جانے کیا انسیت یا نسبت تھی کہ اس نے وہ ابھی تک تبدیل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بڑی بیئرڈ، بکھرے بال، وہ آنکھیں موندے جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ بصائر کیا مانگ رہے ہو؟ پاکیزہ بیگم نے نم لہجے میں قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے سے پوچھ ہی لیا۔ اپنے لیے صبر مانگ رہا ہوں ماما، اور کچھ نہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ جائے نماز سے اٹھا اور اسے فولڈ کر کے الماری میں رکھ آیا۔ آؤ میرے ساتھ لنچ کرو، 2 دن سے تم کھانے کے لیے نیچے نہیں آئے۔ آپ میری فکر مت کریں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، سب کہتے ہیں کہ باتیں ہوتی ہیں، تو آپ میری جانب سے اتنی فکر مت کریں۔ آپ میری جانب سے ایسی کون سی خدشے دھڑکے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے نہ کوئی طنز کیا تھا نہ ہی انہیں ٹونٹ کیا تھا، نہایت سادگی سے ان کی ہر فکر دور کرنے کو بس بات کی تھی، مگر پھر بھی پاکیزہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ اچھا چھوڑو سب باتیں، بصائر نیچے آؤ لنچ کریں۔ پاکیزہ بیگم کہتی جلدی سے اٹھی تھیں۔ آپ چلیں میں آتا ہوں، بصائر نے کہا تو وہ باہر نکل گئیں۔ بصائر شکستہ قدموں سے چلتا باہر نکلا، کوریڈور سے ملحقہ سیڑھیاں تک آیا تو دماغ گھوم سا گیا۔ بصائر نے بے اختیار اپنی کنپٹیاں سہلائیں، نسیں پھولتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے باقی کی دعاؤں کے ساتھ اس کی یہ دعا بھی کہ اسے صبر آ جائے شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تبھی دماغ میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا، ابھی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ایک تو اسے جانے کیا ہو رہا تھا، دوسرا پاؤں بری طرح پھسلا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے بل کھاتا بری طرح نیچے گرا تھا۔ نیچے گرتے سر بری طرح سیڑھیوں کے آخری چھوٹے پلر جو کہ ماربل کا بنا ہوا تھا اس سے ٹکرایا۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ پاکیزہ بیگم کی چیخیں بلند ہوئیں اور پورے چودھری ولا کو ہلا گئی۔ الحمدللہ اپنے کمرے میں موجود ارکم اور مدینہ تیزی سے باہر آئے تھے۔ باہر نکل کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس کے سر سے بل بل بہتے خون نے سفید ماربل کے فرش کو سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا۔ ارکم لپک کر اس تک پہنچا تھا۔ بھائی وہ اسے دیوانہ وار پکارے گیا۔ پاکیزہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ارکم نے جلدی سے اسے کندھے پر ڈالا اور وقت ضائع کیے بغیر ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر جا چکا تھا۔ مدینہ نے پاکیزہ بیگم کو سنبھالا اور انہیں ساتھ لیے وہ ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ آئی سی یو کے باہر وہ بے چینی سے ادھر گھوم رہا تھا۔ پاکیزہ بیگم کا رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مرزا ہاشم، ماہپارہ اور بصائر کے بڑے بھائی شہراز بھی موجود تھے۔ وہ تینوں آج مدینہ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ تبھی مرزا ہاشم اسے کب سے گھورے جا رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں کافی طویل اور دردناک ہوتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا۔ ارکم ان کی جانب لپکا، دیکھیں مسٹر چودھری، پیشنٹ کی جان مشکل سے بچ پائی ہے، مگر اتنے بڑے نروس بریک ڈاؤن کے بعد سر میں لگی گہری چوٹ کی وجہ سے ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے۔ اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت نازک ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے دوران پیشنٹ ہوسٹ میں نہیں آئے تو کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہتے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ پاکیزہ بیگم کا بی پی ہائی ہوا تھا، تبھی وہ چکرا کر زمین بوس ہوتی چلی گئیں۔ ارکم ان کی جانب لپکا، وہ جو دولت کا پجاری ایک شخص تھا وہ بھی اس صورتحال میں پریشان ہوا تھا۔ پاکیزہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ 24 تو کیا 48 گھنٹے گزر چکے تھے مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ پاکیزہ بیگم اس کی بند پلکوں کو دیکھ کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں۔ ماما، ارکم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ارکم سے لپٹ کر پھر سے
بلک بلک کر رو دیں۔ ارکم اسے کہو مجھ سے بات کرے، مانا کہ میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ، میں نے کہا تھا کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تو کیا ماں کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ اب ایسا کرے گا میرے ساتھ؟ اسے کہو ماں مجبور تھی ارکم، میرا دل پھٹ جائے گا، اسے کہو مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ سے بات کرے۔ وہ رو رو کر کہتی ایک ہی گردان کیے جا رہی تھی جب سے اس کے قوم میں چلے جانے کا دردناک اندیہ سنا تھا، تب سے پاکیزہ بیگم بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ماما صبر کریں پلیز، حوصلے سے کام لیں، ایسے مت کریں پلیز۔ ارکم نے انہیں سینے میں بھینچا۔ ماما ڈاکٹر کا کہنا ہے ان کی باڈی پیرالائز ہے مگر ان کا مائنڈ جاگ رہا ہے، یہ ہمیں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ماما یقیناً بھائی آپ کو ایسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اور بیمار ہو جائیں گے، اسی لیے خود کو مضبوط بنائیں۔ ارکم نے انہیں سنبھالنا چاہا اور آج 1.5 ماہ ہو گیا تھا وہ پتھر کا بت بنا ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ پاکیزہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے ارجنش کے بیٹے کی تصویر دکھا رہی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں۔ وہ سب اس کے بچے کی پیدائش کا سن کر کتنا خوش ہوئے تھے، تبھی وہ اپنی خوشیاں اسے شیئر کر رہے تھے جس نے ان کے کچھ بھی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں بظاہر، تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا کہ ماں کی بات غلط ثابت کرنے کو یہاں آن لیٹے ہو، بہت غلط بات ہے یہ تو۔ پاکیزہ بیگم نے اس کا سرد سا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا تھا۔